بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور پچھلے میں تو فروری سے کہوں گا کہ حالات وہی ہیں، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ فرق صرف چینج ہوا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ زبردستی کو سنمکی کر کے کامیاب کروائی گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مسلسل پاکستان کی فوج جو ہے، بلکہ ایک ہفتے میں دوسری دفعہ ان کو کہنا پڑا ہے کہ یار کہ ہم جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ کل تو انہوں نے پشاور کی کور کے کمانڈر جو ہیں ان کی بھی طرفداری کی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کر کے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ پھر یہ تحریری تھا اور ایک دوسرا بھی آیا، کسی زبانی بھی آیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ درپیش ہے کہ جی کہ پاکستان کی فوج کو سیاست میں کیوں گھسیٹا جاتا ہے اور کس کے گھسیٹے جانے کے اوپر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ جیسے ملک میں جس کی فوج نے کئی جنگیں جتوائی ہوئی ہیں، اس کے چیف کو ایک ہیئرنگ، پبلک ہیئرنگ وہ جو نہیں ہوتی وہ اپنا سینٹ کی، اس میں وہ انہوں نے یار تینوں کام کرنا نہیں آتا، یہ ایک سینیٹر نے کہہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا وہاں پر کوئی قیامت نہیں آئی۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہوش کرو، صحافیوں کو بھی کہا جا رہا ہے ہوش کرو، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ بڑی مہربانی سر، ہاں مطلب سدھر جاؤ ورنہ ہمارے پاس سوٹی بھی ہے، ہم آپ کو پھینٹ بھی چاٹ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اے پولیٹیکل، ایک ہوتا ہے اپولیٹیکل۔ اچھا جی، تو یہ ایک بات ذرا ڈسکس کرنے والی ہے کہ جی کہ ہماری حدودوں کی حدود کیا ہیں اور ان کی برداشت کہاں تک ہے، اور ہمیں بھی کہاں تک تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، کون سی بات ہم کر سکتے ہیں، کون سی بات نہیں کر سکتے، کون سا پولیٹیشین جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ کوئی بھی بات کر لے اور کون سا نہیں ہے جی، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جب یہ والی بات کروں گا تو پھر وہ ہم ایک ایک کر کے گنیں گے کہ مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں، زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی ایک دو مسائل ہیں۔ یہ جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میں ہیں، یعنی پاکستان کے ہیں، لندن ان کو جانا پڑ گیا ہے، لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں اس پہ بھی۔ تو وہ اعتراض کتنا ہے کتنا نہیں، اس پر میرا خیال ہے پہلے بات کر لیں کہ پہلے ادھروں گل کی ہے، کیوں سر رضی صاحب؟ جیسے آپ مناسب ویسے تو وہ پہلے وہ بات یہ ہے کہ جو بھی صاحب ہے، مجھے اپنا ایک ایکسیڈنٹ یاد آ گیا۔ ہاں، یہ رنالہ خرد کے بائی پاس کے اوپر جو تھا، وہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ میں میرا بیٹا بھی تھا۔ تو ایک دودھ کا جو ٹینکر ہوتا ہے نا، وہ دودھ کے جو ٹینکر چلتے ہیں، رنالہ خود بڑا معروف ہے اس حوالے سے، وہ آیا اور اس نے میرے آگے سے وہ یو ٹرن لے کے نا، مطلب وہ ادھر والی لائن سے وہ لمبا کٹ لے کے، میں جو ہوں وہ فاسٹ لین میں جا رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میری سپیڈ بھی زیادہ ہے۔ اس نے ایسے میرے سے بھی زیادہ سپیڈ کرتے ہوئے ایسے یو ٹرن لینا تھا، ظاہر ہے سامنے آ گیا تو گاڑی اس کے اندر گھس گئی، لیکن اللہ کا شکر تھا نہیں ہوا۔ اس میں جب میں آپ کو طریقہ واردات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ وہ ڈرائیور صاحب جو تھے نا میرے سامنے، وہ پرلے دروازے سے اترے ساری کاروائی ڈالنے کے بعد، اور آ کے آ کے نا تو پارٹیسپینٹ میں شریک ہو گئے، کی ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ یہ جو سر جی نے بیان دیا ہے، یہ مجھے وہ ڈرائیور والا حرکت لگی ہے کہ مطلب سارا کچھ کرنے کے بعد اور اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے، میرا مطلب ہے کہ ایک پیج تھا، اس ایک پیج کے نتیجے کے اوپر لوگوں کی، جرنلسٹوں کی، کچھ صحافیوں کی زندگیاں اجیرن تھیں۔ جب یہ نظر آ گیا کہ ملک جو ہے، لطیفہ تو نکل گیا، لیکن میں تو پتہ نہیں کیڑی گل کھل کے کرنا چاہ رہا تھا کہ آج سینسر نہیں بیٹھا ہوا، سینسر آ گیا، سینسر ہمیشہ موجود ہے اور سینسر کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ اچھا، اب زندگی بھی اجیرن رہی، کچھ صحافیوں کی، بہت سارے سیاستدانوں کی، اور ایک پیج کا دن رات جو تھا وہ ہوتا رہا، ہمیں بتایا جاتا رہا کہ ہم آئینی طور پہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا اور تنخواہوں کے لالے پڑ گئے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو کام نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔
تو پھر اس کے بعد جو تھا وہ تبدیلی لانے کا جو فیصلہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو آپ 90 کی سپیڈ پہ جا رہے تھے تو پھر گاڑی جو ہے وہ شہباز گل کی طرف والی ہوگی نا. جب آپ 120 کی سپیڈ پہ جا رہے ہوں گے تو ہلکی سی کوئی ایسے کر کے بھی لگائے گا تو پھر گاڑی تو پٹھی ٹھیک ہے نا. تو کلٹی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین جو ہیں وہ ایکسیلیٹر پہ تھوڑا سا دباؤ کم کرنا شروع کر دیں تاکہ گاڑی جو ہے وہ 70-80 کی رینج میں آ جائے جس میں کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. اب دیکھیں نا ہم کتنے یرکے ہوئے ہیں اس دور کے نتیجے میں کہ ہم تلمیحات میں اور اس میں بات کر رہے ہیں, تشبیہات کے اندر, حکایات کے اندر بات کر رہے ہیں. دیکھیے جب آپ 140 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ یو ٹرن مارنے کی کوشش کریں گے, عمران خان نہیں کہہ رہا, یو ٹرن کہہ رہا ہوں, تو گاڑی کا الٹنا ایک یقینی امر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. پھر اس کے نتیجے کے اندر پھر مطلب کہ ٹی ٹی پی بھی بن جایا کرتی ہے سارا کچھ, اور آج کل جو ہیں وہ یوتھیے اس کی ایک نئی شکل ہے. جو کہ اور اللہ کی قسم یہ وہ تجربہ ہے جو لیبارٹری میں کیا گیا تھا. تو لیبارٹری جو چھٹا نہیں پہننی ہوتا, ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ان الفاظ کا, ان استاروں کا, ان تصاویر کا, ان کارٹون کا. حضور اعلیٰ بات یہ ہے کہ کبھی اس کا 1% بھی ہم نے تصور میں بھی نہیں لایا جو آج کل ہو رہا ہے. ہم کر بھی نہیں سکتے وہ اس لیے کہ ہمارا اختلاف اصولی ہوتا ہے, سیاسی ہوتا ہے, کسی کی ہیوملیشن کرنا مقصود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن پر اختلاف ہوتا ہے, ہمارا اختلاف کردار پر ہوتا ہے, ذات پر نہیں, ذات پہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے ایسے تو ذات در ہو لے پہ ذات کے اوپر جس نسل کے حملے ہو رہے ہیں, ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی علاج دریافت کیا جائے جو آفیشیل ذرائع سے ان کو بھاری قسم کی رقوم کا فلو جاری ہے آج کی ڈیٹ تک, اس لمحے تک جاری ہے, تاکہ کم از کم یار گالم گلوچ کا کوئی جو سٹریم ہے وہ ڈرائی ہو. اس کی بجائے جو ہے وہ لسٹیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, عمران شفقت کا نام ہے اس کے نہ کرو. اچھا بات یہ وہ جو جن لوگوں کی ٹریننگ ہی یہ ہوئی ہے, جو باتیں جو کر رہے ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے. وہ ٹریننگ کیمپس تھے یا جہاں سے بھی سلسلہ چل رہا تھا, تو انہیں سکھایا یہ گیا تھا کردار کشی, لوگوں پہ چیڑ کیسے اچھالنا ہے. سر وہ کیریکٹر بدل گئے ہیں, پہلے وہ کسی اور کے لیے کر رہے تھے, اب جو انہیں تنگ کر رہا ہے اس کے لیے کر رہے ہیں. انگریزی کا محاورہ ہے کہ مانسٹر سب سے پہلے اپنے تخلیق کار کو کھاتا ہے. سر جی بات یہ ہے نا, بڑی میرا بھی یہ دل کر تھوڑا بولنا ہے سر, اجازت ہے. بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد جو پرویز مشرف صاحب کا دورانیہ کتنا بنتا ہے؟ ان کے انتقال کے بعد ان کے آنے میں جی 11 برس 88 سے 99. ٹھیک ہے جی. مشرف صاحب کے جانے کے بعد ایک گورنمنٹ ہم نے گزاری 2008 والی 5 سال, اور میرا مطلب ہے کہ 5 سال. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ باقیات کی جنگ ہے, کبھی کہیں پہ ضیاء الحق کی باقیات ہے, کہیں پہ مشرف کی باقیات ہے. اسی تے باقیات نہ لے نپٹنے ہیں, ہم خود باقیات ہیں. ہاں میں عرض کرتا ہوں, اجازت؟ جی پلیز. دیکھیے جون 1948 میں فاؤنڈر آف دی نیشن اسٹاف کالج کوئٹہ گئے تھے. صحیح ہے. اور وہاں انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ محفوظ ہے, وہ کوئی ایسی خفیہ دستاویز نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے معلوم ہوتا ہے, مجھے اندازہ ہوا ہے آپ سے گفتگو کر کے کہ آپ کو اپنے حلف کی اہمیت کا, اس کے مفہوم کا صحیح اندازہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنی بات اس بات پہ ختم کی تھی کہ آپ کا کام احکامات کی تعمیل ہے, پالیسی دینا جو ہے وہ سویلین لیڈرشپ کا کام ہے. تو یہ بات جو جنرل بابر افتخار صاحب, یہی نام ہے نا جی, ISPR صاحب, جی بالکل, وہ ہمیں اب بتا رہے ہیں یہ تلقین اور یہ مشورہ ہم بابائے قوم سے سن کے قبول کر چکے ہیں, اور پچھلے 74 برس سے اس کا مطالبہ کرتے آئے. جی بالکل ٹھیک. اور اس لیے کہ بابائے قوم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ گریسی نے 24 اکتوبر کو 1947 کو ان کی حکم اندولی کی تھی. قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل انہیں جو احکامات دیے تھے وہ انہوں نے آکن لیگ کو بھیج دیے تھے دلی. حکم اندولی کی روایت بہت پرانی ہے. ہمارے ملک کا دستور جس کے ہم پابند ہیں, اس میں جو آرٹیکل ہماری آرمڈ فورسز کا رول بیان کرتا ہے, ہم اسے
دل و جان سے قبول کرتے ہیں. صحیح. میں اگر اسے اپنی غیر قانونی اور سیاسی کارکن کی زبان میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ فوج ہماری جغرافیائی سلامتی کی ذمہ دار ہے, ہمارے اجتماعی امکان کی محتسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بہت اچھا, واہ واہ, بالکل صحیح. اجتماعی امکان کی, واہ جی واہ, جو بطور قوم کے جو ہمارا امکان ہے اس کو جو ریئلائز کرنا ہے وہ کام اس ملک کے 22 کروڑ شہریوں کا اور ان کے منتخب نمائندوں کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو جو بابر افتخار صاحب فرما رہے ہیں ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں لمحہ موجود میں جی. لیکن تاریخ کے بارے میں ایک سمجھدار عورت نے جس کا چند برس پہلے انتقال ہوا ایک بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا تھا وی کین ناٹ انڈو دا ہسٹری بٹ وی مسٹ ناٹ ری ڈو اٹ. جی واہ. یہ کون تھی خاتون؟ مایا اینجلو. ٹھیک ہے. اور یہ 20 جنوری 1992 تھا اور اسے بل کلنٹن کی پہلی اناگوریشن پہ خصوصی طور پہ بلایا گیا تھا نظم پڑھنے کے لیے, جو اس کی نظم کا مصرع ہے. صحیح, بالکل صحیح. اچھا اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے پشاور کور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب کورس جو ہیں وہ پروفیشنل ہاتھوں میں ہیں. بالکل. انہیں پروفیشنل ہاتھوں ہی میں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. لیکن اس ملک کے لوگ جو ہے آج اور بالکل ٹھیک آج ہم جس بحران سے جس مشکل سے گزر رہے ہیں یہ دراصل ان کانچ کے گلدانوں کی کرچیاں ہیں جو 2017 اور 2018 میں ہمارے ایوانوں میں پھینکی گئی تھیں. اب ہمیں وہ پلکوں سے چننا پڑ رہی ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں ذکر بھی آئے گا. ذکر تو آئے گا. یہ بات پشاور کور کی نہیں ہے. کوہان تو ہوگا. کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. یہ تو ہوگا. ہاں یہ تو ہوگا. تو لیکن آپ اس میں جو توجہ فرمائیے اس کا کوئی تعلق فوج کے ادارے سے نہیں ہے. اگرچہ ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہمارے آئین میں جو تعطل پیدا کیے گئے اور ہمارے جو آئین شکنیاں کی گئیں, آئین توڑے گئے, ایبروگیٹ کیے گئے, اس پہ کسی نہ کسی کو پوپلے سے منہ سے معذرت تو کر لینی چاہیے قوم سے. لیکن وہ بھی نہیں ہوئی. ہم نے اس کو بھی گوارا کیا. یہ جو ہے جب ہم اپنی تاریخ پر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا, ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا, اس لیے کہ تم اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے. وہ مینوں ڈائلاگ یاد آ گیا انارکلی جیسا. میرے بھائی ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہاں جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس ماں کا قصہ سنا ہوگا جس نے کہا تھا کہ بچے کو 2 ٹکڑے نہ کیا جائے, اسی کو دے دی. اسی کو دے دی. یہ پاکستان ہمارا بچہ ہے, ہماری امانت ہے. ہم اس پہ زخم آتا جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. Having said this, when politicians will go ahead, جب انہیں پتہ ہوگا کہ ایک صاحب اسلام آباد میں تشریف فرما ہے ایوان صدر میں اور آئین کی سموتھ ورکنگ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, ایک صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا گورنر ہاؤس پنجاب میں, اور انہیں آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے, اور جو ابھی معاملات چل رہے ہیں جی ٹھیک ہے, اور جس کے نتیجے میں اب آپ نے بیچ میں ایک بات کہی ہے, میں اجازت دیں گے تو اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ جی لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں. اس طرح کا اعتراض جب میاں نواز شریف پہ کیا گیا کہ وہ جو ہے بگوڑے ہو گئے تھے اور سمجھوتا کر کے چلے گئے تھے. میرے بھائی آمریت قوم کی عزت نفس میں تعطل کا نام ہے. ٹھیک ہے. محترمہ بینظیر بھٹو بھی 1984 میں علاج کے غاب میں 2 برس کے لیے ملک سے گئی تھیں تاکہ انتخابات کا ڈول ڈالا جا سکے. It was an agreement. And a dictatorship is a naked display, exhibition of pure physical kinetic power. سیاستدان کے پاس کیا ہوتا ہے, سیاسی کارکن میں بیٹھے ہوئے ان کے پاس کیا ہے, دلیل ہے, تاریخ ہے, یادداشت ہے, حافظہ ہے. اور آج 13 مئی ہے, آج 13 مئی ہے. آج کے دن 4 صحافیوں کو کوڑے پڑے تھے. مسعود اللہ خان صاحب کو نہیں لگ پائے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ معذور ہیں, ڈسیبلڈ ہیں, میں ان کو کوڑے نہیں لگاؤں گا. لیکن ناصر زیدی کو کوڑے لگے تھے. وہ ناصر زیدی جسے فواد چوہدری صاحب پوچھ دے, اچھا یہ کون سے صحافی ہیں؟
خاور نعیم میں نے حاشمی کبھی تشریف دیکھا رکھتے ہیں نہیں یہاں پہ. نہیں تو وہ تو پھر فواد چودھری اقبال جعفری صاحب سب چیک ہونا چاہیے. نہیں وہ ان کا حسب نصب جو ہے وہ نجم حسین سید کی ایک نظم ہے پنجابی کہ ساڈا ذکر ہے فائلاں اندر بریکٹ نوٹ پرانی فائلاں اندر. سو اس لیے فواد چودھری کا حسب نصب نہ پوچھیے, وہ جیلم کے ہیں تو معلوم ہے کہ ان کا حسب نصب کیا ہے. میرے بھائی جو باتیں جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر معاملات سیاستدانوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں تو سیاست ہی کے طریقے سے ہوگی, اور اس ملک میں باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہا کرتی. اور نام تو انہی کا لیا جا رہا ہے نا جنہوں نے سیاست کی تھی. سیاست میں ذکر انہی کا ہوگا جنہوں نے سیاست کی تھی. دیکھیے مجھے اصل میں آپ کی گرامر پہ بڑے اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ حال کو ماضی میں اور ماضی کو مستقبل میں ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ تو سید بادشاہ ہیں, ہم جیسے شودر کیا کریں گے. سر میں مطلب بچ کے چلنا چاہ رہا سی. میرے آقا ہے, میں بھی بچ کے ہی چلا, میں نے بھی آپ کی گرامر پہ اعتراض کیا اور تو کچھ نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے بھائی یہ معاملات جو ہے وہ کرچیاں ابھی ہمارے جسد اجتماعی میں چبھی ہوئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے پلکوں سے چننا پڑ رہی ہیں. یہ جو شاہی آپ نے بات کی نا کہ پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں اور ادھر چلے گئے ہیں لنڈن میں, لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ تو مجرم ہیں, ان کو تو ایک سزا ہوئی ہے, ان کے پاس چلے گئے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جڑا مجرم نہیں سی, جڑا ہوں تھی کیا تکیشائی نہ لایا, حالانکہ وہ آئین کے مطابق اتارا ہے. مجھے آپ کے انٹرو پہ اعتراض ہے, وہ آئین کے عین مطابق ان کو اتارا گیا. آئین کے اوپر ہم نے ذرا عمل کروایا ہے. ہاں تو کروانا پڑتا ہے سر. مطلب ہے سر یہ وہ آئین پر نہیں سر بات یہ ہے کہ اس آئین کے اوپر اگر 5 جولائی کو بھی اسی طرح سے عمل ہوا ہوتا نا تو آج تاریخ مختلف ہوتی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بیان دینے کی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صاحب بٹھائے گئے تھے نا لا کے, وہ عمران خان صاحب, اگر یہ بھی ملک کے حالات کو سنوارنے کے لیے گیٹ نمبر 4 کی بجائے اڈیالہ جیل جاتے نا انہی صاحب کے پاس, تو ملک کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی آصف زرداری صاحب کے پاس جاتے مشورہ کرنے کے لیے, تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک کیسے چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ اس لیے پتہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر عوام کے اندر سے منتخب ہو کر ایک پروسیس کے ذریعے آئے, لا کے بٹھائے نہیں گئے. ٹھیک ہے. اور وہ گئے تھے 2014 میں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب منتخب ہوئے تھے تو اس کے بعد حالانکہ عمران خان نے بہت لو لیول کی کمپین ان کے خلاف تب بھی چلائی تھی 2013 کے الیکشن میں. میاں صاحب پھر بھی ان کے بنی گالا گئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ سڑک جو انہوں نے کڑی پہ پاتی ہے کہ میں کڑی بھیج کے سڑک بنوائی, ٹھیک ہے, وہ سڑک میاں صاحب نے ان کے التجا پر تعمیر کروائی تھی. اور پیچھے وہ کہانی ہے کہ جی کہ ساڑیاں زمیناں ارباں دی ہو جانی. ٹھیک ہے. کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب راوی ہیں, میں نے منع کیا تھا کہ یار کہ آپ ان کے سیاسی مخالف ہیں تو یہ آپ یہ کس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جاوید تمہیں نہیں پتا یہ ہماری پراپرٹی اربوں روپے کی ہوئی. تو یہ شاہی جو ادھر گئے ہیں نا, اور وہ کہتے ہیں بندہ ہی بڑا ایماندار ہے. شریف جو پولیٹیکل وزڈم ہے نا, اسی سے اکنامک وزڈم ڈرائیو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہم یہاں پر لا کے کبھی کسی ترین نو با دینے ہیں تو کبھی کسی شیخ نو با دینے نا, آئی ایم ایف کے ملازمین کو, وہ سر منشی ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ ایس کھاتے اینے پیسے گئے تو ایس کھاتے جنے پیسے کٹ گئے, دیٹس اٹ. وہ یہ ملکوں کی اکانومی اس طرح نہیں چلا کرتی. بالکل صحیح. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں تاریخ کا. انہوں نے بات کی تاریخ کی. بھٹو صاحب کے دور میں ڈاکٹر مبشر حسن جو تھے نا, وہ وزیر خزانہ تھے. تو اس دور میں ایک بابا سوشلزم جو تھے شیخ رشید صاحب, اس دور کے شیخ رشید, میں شیدے دی گل نہیں کر رہا, میں شیدے دی گل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ایک فکرہ ہے اس ملک وچ ہمیشہ جعلی چیزاں چلدیاں نے. اصلی شیخ رشید نو لوگ بھول گئے نے, جعلی نو جان دے. تو وہ جو تھے نا, ان کی آپس میں ایک ہوتی ہے نا سیاسی مخاصمت سی, وہ آپس میں گروپ بندی وہ موجود تھی. تو انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ تو انجینئر ہیں, ان کا کیا کام ہے, آپ نے ان کو وزیر خزانہ بنایا ہوا ہے. اب بھٹو صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ مبشر ڈاکٹر تم تو یار انجینئر ہو, تم وزیر خزانہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو, تو تمہیں کیا پتا معیشت کیسے چلنی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں، لیکن میں یہ اتنا جانتا ہوں کہ غریب کے گھر کا بجٹ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جن کو پتہ ہے نا کہ بجٹ کیسے بنتا ہے، پرسوں ترسوں اس نے زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ 50,000 میں بھی گزارا مشکل ہے، اور میں آلو اور ٹماٹر اور پیاز کے لیے آیا ہوں. تو اے بھائی صاحب تھے کسی اور کام آئے سن، ابھی بھی کھڑی کرنے آئے تھے، ابھی بھی یہ کسی اور کام آئے ہوئے ہیں. ہارون رشید صاحب کا کالم لکھنی ہے، یہ ابھی بھی کسی اور کام پہ لگے ہوئے انہوں نے کالم لکھ کے قوم کھڑی کی ہے، بڑھائی ہے، کھڑی کرنے سے مراد ہے کہ بڑھائی ہے. یہ 10 سال سے رنڈوا جو پیوٹن ہے اس کی بیوی کم مسلمان ہوئی. اے مسلمان بیویوں نے لبی سرک ہارون رشید صاحب نے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے نشست میں ہمارے صاحب امداد سمرو صاحب نے نہیں ہونا. اچھا تو انہاں نوں نا جڑا ہن ٹائم بچ گیا نا، ڈومیسائل ویسے ہی اتردا ہے، انہوں نے موقع دیو. اے وہ کڑی ہے جن نے کل نہیں ہونا. ولی ہوئی نا پھر. اچھا میرا نا آپ کا جنرل نالج کا میں ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کتنی کورس ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. میرا خیال 11 ہے. 11 کتنی ہے؟ 11 ان کو ہی نہیں پتا، مجھے کیا پتہ ہونی ہے. 12. اچھا چلو. اچھا مجھے 5 کور کمانڈرز کے نام گنوا سکتے ہیں آپ؟ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. نہیں کوئی بھی آدمی کے طور پہ نہیں پتا ہوگا، نہیں پتا ہوتا، عام آدمی کے طور پر نہیں ہوتا پتا. عام آدمی کو نہیں، یہ میں نے میری رہنمائی کی ہے. اچھا چلو بس گل ختم. میں ذرا واپس ہو گیا نا. اچھا میں پشاور والے نال لوکاں نوں کیوں محبت ہے؟ نہیں وہ چھوڑو نا جی. سر تہاڈی محبت ہے ساڈے واسطے وہ بھی وہ بھی پروفیشنل نے. ایک کور کو جانتے ہیں جس کے بارے میں منڈو نے ٹھنڈا گوشت لکھا تھا، کلوند کور. سر پشاور والے کے لیے ہمیں نہیں، عمران خان کو تھی. انہوں نے تو جو کہا عمران خان صاحب نے، جس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ، حالانکہ معاملہ یار ایک شکوہ ہے امداد صاحب، میں ایک آپ سب سے، میں آپ ہی بولیں یار. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سردیاں گزارنا چاہتا تھا. ہاں عمران خان صاحب نے اور بھی بڑی باتیں کی کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، میر جعفر کی بھی بات کی انہوں نے کہ سپہ سالار تھا. ٹھیک ہے جی. جیل میں فواد چودھری نے جو چوکیدار کو اور افریقہ کے الیکشن کروائے، چوکیدار الیکشن کروائے. یہ میں کوئی پہلا چوکیدار بھی الیکشن بھی کروانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اتنے کام ہوئے کہ فواد چودھری، عمران خان صاحب، یہ وہ. اچھا جب ذکر پشاور کا ہوا تو پریس ریلیز آ گئی. میرا خیال ہے پریس ریلیز جس دن عمران خان نے میر جعفر علی بات کی تب بھی آئی تھی، اس دن بھی آئی تھی، جب انہوں نے ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میر جعفر کون تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میر جعفر بنگال کے نواب کا، سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، اور اس نے غداری کی تھی، انگریز کے ساتھ مل گیا تھا، مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ غداری کی تھی. اس دن بھی پریس ریلیز آئی تھی. پریس ریلیزیں بقول شیخ رشید کے 6 پریس ریلیزیں آ چکی ہیں، ایک پریس کانفرنس 6 پریس ریلیزیں. اور آج شیخ رشید صاحب کا لب و لہجہ بدلا ہوا تھا. آج انہوں نے انتخابات نہیں مانگے فوج سے. اثر تو پڑ رہا ہے نا، یہ پازیٹیو ہے، چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے وجاہت صاحب نے بھی کہی کہ آج کے لیے تو پازیٹیو. وہ کہہ رہے یار قسمانوں کو آپس جا کے لڑو نا یار، ہمیں اپنا کام کرنے دو. بات بالکل ٹھیک ہے. میرا صرف جو میں کرنا چاہ رہا تھا نا بات، وہ یہ تھی کہ یار ایک طرف جو ہے مطلب کوئی بات اصولی بات بھی کوئی کر لے تو جناب وہ دیاں لینا حاضریاں. اچھا ایک کوئی جو ہے وہ مطلب جو پرسنالٹیز کو ذاتی طور پر جو ہے ہیوملیٹ کرے، اچھا، اور پھر پورے کے پورے ادارے کے کریکٹر کو ہیوملیٹ کرے، ادارے کے سربراہ کو. میں ادارے کی بات کر رہا ہوں جی، سربراہ کو، ادارے کو، اتنے خاموشی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے نہیں موجود ہوتی ہے. وہ دیکھیں لاڈلے تو بہرحال ایک ہوتا ہے نا اپنا مار کے بھی کہتے ہیں چھاویں سٹتا ہے. اچھا وہ چھاویں تو یعنی یہ فی الحال سٹ بھی نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے کچھ تو ہے نا ان کے لیے کہیں نہ کہیں وہ والا رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کہ وہ ایک مقدمہ بنا. اچھا دوسری ایک چیز ہے کہ کچھ ہم بہت آگے بھی نکل گئے ہیں. اپنا جو ان کے خلاف ایک مقدمہ بنا، آگے نکل کے مطلب ہم وہ ارتکاب بھی کر رہے ہیں. یہ جو مدینے والا یہ مقدمہ توہین مذہب کا، تو اس معاملے پر عدالت نے انٹروین کیا. عدالت میں گئے، عدالت نے فوراً ان کو ریلیف دیا
ٹھیک ہے. ان کے اوپر اس طرح کے مقدمے بن بھی نہیں رہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں بہت زیادہ اس وقت ویجیلنٹ بیٹھی ہوئی ہیں کہ یار کوئی ایسا نہ کرو کہ سیاسی مخالفتوں میں اس طرح کے مقدمے بنے, بہت آگے نکل جائے. یہ بننے چاہیے بھی نہیں. تو یہ میں اس لیے کہا ہم آگے نکل گئے ہیں. ہم اس رویے سے جو ایک جاہلانہ رویہ ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ کمیشن بناتی ہے اور وہ جو مطالبہ ہے جو لندن سے بھی مطالبہ ہوا ہے کہ بلکہ فیصلہ ہوا ہے, اور جو کل بلاول صاحب بھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی کہ دستور کی خلاف ورزیاں کس نے کی, مطلب وہ پیچھے کون سی, بیسیکلی تو یہ تھا نا کہ خان صاحب جو ہینڈلرز کون تھے. تو بات اگر وہاں تک جائے گی تو پھر وہ تحمل کا کیا عالم ہوگا. نہیں وہ اب دیکھیے کہ ملک کا وزیر خارجہ اگر یہ کہتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے میرے قومی اسمبلی کے رکن کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچائی. دیکھیے ماشاء اللہ کی دھمکی, اب یہ میں کیا ملتان وغیرہ کا ذکر کروں, انہوں نے تو نہیں کرنا, یہ کام کوئی سیکشن افسر تو نہیں کرتا. جی تو اگر ملک کا وزیر خارجہ جو بہت حساس اور سینسیٹیو ذمہ دار عہدہ ہے, پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اسپیکر کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہوا ہے, اس پہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے, جی ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ مناسب اور اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. پارلیمانی کمیٹی کسی ایک پارٹی کی تو نہیں بنے گی, اس میں سب ساری اس میں جو پارلیمانی پارٹیاں موجود ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, جو موجود ہیں. سر نہیں وہ موجود ہی ہیں, ان کو مشترکہ کمیٹی بنائی جانی چاہیے. اور مجھے حیرت ہے کہ کس طرح سے ہمارے میڈیا پہ ایجنڈا سیٹنگ کی جاتی ہے کہ بعض بہت ہی فروئی معاملات پہ اتنا لمبی چوڑی بات ہوتی ہے. ملک کے وزیر خارجہ نے یہ جو بات کہی ہے, اٹ ہیز گاٹ انارمس سگنیفیکنس, اس کی بہت گہری امپلیکیشنز ہیں اور اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی اسے محض ایک تقریر تک محدود نہیں کرنا چاہیے. ان کی پارٹی کو اس ضمن میں اگر ممکن ہو تو ایک قرارداد موو کرنی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف ایکسٹریکٹنگ نیوز آئٹم آؤٹ آف اسپیچ. بالکل صحیح, اٹ شوڈ بی اے فار مور. آپ کنٹینیو کریں. اچھا, اس میں ایک چیز جو میری انفارمیشن تھی, اس میں یہ دھمکی عمران خان کی طرف سے آئی تھی, کیونکہ میں نے اس دن ہی خبر دے دی تھی. یہ عمران خان صاحب کے آرڈر پر مارشل نہیں میں بتا رہا ہوں, عمران خان نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا, وہ میں نے 10 اپریل کو ویلاگ کیا تھا. ہو سکتا ہے بلاول نے جو بات کی ہے, یعنی کیونکہ اور میری انفارمیشن میں کوئی فرق ہو, لیکن جو مجھے جہاں جس کو دھمکی پہنچائی گئی تھی ان کے ساتھ میری بات ہو گئی تھی. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لو, انتخابات لے لو, یا پھر مارشل لا کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پھر ایک نوٹیفیکیشن بھی بنایا تھا, ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا. عمران خان صاحب نے پھر آگے کا پلان کیا ہوا تھا کہ میں اس طرح مارشل لا لگواؤں گا. جی ہاں, تو یہ مجھے لگ رہا ہے, مطلب میں یہ آئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے. ہاں نہیں بات تحقیقات ہونے دے, کس کے بہاف پہ دے رہا تھا, وہ کون لگائے گا, کسی کے بہاف پہ بھی دے. اگر وہ مارشل لا کی دھمکی دیتا ہے تو وہ ایکچولی افیکٹولی آئین میں تعطل کی آرٹیکل 6 کی خلاف بالکل وہی کر رہے تھے نا. جتنا بھی بچ کے چلے نا حضور اعلیٰ, جتنا بھی بچ کے ہم چلیں, لیکن ایک بات تو وہ کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی دھمکیاں کوئی بندہ اپنے آپ میں نہیں دے سکتا. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اور جانی چاہیے. پھر بات کو ہم حدود میں رکھ لیتے ہیں, بات جب نکلے گی تب دیکھا جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں, تحقیقات اس چیز کی ہونی چاہیے. مارشل لا عمران خان کے پاس اختیار وہ کیسے لگا سکتا تھا, وہ خود تو ظاہر اس وقت تو کوئی حالات وہ نہیں تھے عمران خان صاحب کے حق میں, لیکن وہ جو حرکتیں کر رہے تھے, یعنی تحریک عدم اعتماد روک دی, اس کے بعد حکومت بن گئی, حلف نہیں لینا. پنجاب میں آج تک حکومت نہیں بننے دے رہے, یہ مارشل لا کا ماحول بنا رہے ہیں نا وہ عمران خان صاحب. یہ حکومت چل نہیں رہی, اور پھر کہہ رہے ہیں پھر خون ریزی ہوگی, لانگ مارچ ہوگا تو خون ریزی ہوگی. 20 تک انتخابات. یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرنا, احتجاج کرنا ہمارا پرامن ہمارا جمہوری حق ہے, اور دوسری طرف دھمکی دی جا رہی ہے خون ریزی کی. کس کا خون بھائی, کس کا خون, کس کے خانہ جنگی کس کے ساتھ. تو ایک عمران خان صاحب کا اپنا جو آج کا بھی منصوبہ جو عمران خان کا ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کا جب اعلان کریں گے, عمران خان صاحب نے لانگ مارچ جس طرح بلاول نے کیا تھا کراچی سے چلے تھے, مولانا صاحب نے کیا تھا کراچی سے چلے تھے, عمران خان نے آج تک نہیں بتایا کہ لانگ مارچ کہاں سے چلے گا. خان صاحب بنی گالا سے جا کر اسلام آباد بیٹھیں گے, لانگ مارچ اس طرح کا نہیں ہے. پھر کال دیں گے لوگ لاہور سے پشاور سے آ جائیں, اور باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ جہاں ہیں وہاں پر قومی شاہراہوں پر, ایئرپورٹس پر,
ایئرپورٹس کے آگے اور ریلوے ٹریکس پر وہ بیٹھ جائیں اور پاکستان کو جیم کر دیں. یہ ان کا پلان ہے. لانگ مارچ جو یعنی اسلام آباد دھرنے کے لیے نکلیں گے اور اگر گرفتار ہوں گے تو بھی یعنی وہ پورے سری ملک لنکا کو ماڈل پورا جیم کر دیں. ہاں سری لنکا ماڈل شیخ رشید نے آج کہا نا سری لنکا والے حالات ہوں گے تو وہ والے اس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب. اور یہ دھمکی یہ ایک پورا ماحول بنا کے پورا مائنڈ سیٹ بنا کر عمران خان صاحب آئے ہوئے تھے. اسی وجہ سے وہ میں نے کہا یہ جو اس میں میں صرف یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب آپ بولیں یہاں آواز آ رہی ہے. عمران خان صاحب نے یہ پہلے بھی کرنے کی کوشش کی تھی لاک ڈاؤن اور جی 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 اور پھر جو تھا وہ پنجاب حکومت نے اس کو ہینڈل کیا تھا اور وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکے تھے جو کے پی کے سے ان کے جتھے آ رہے تھے اور عمران خان صاحب بنی گالا سے نہیں نکل پائے تھے, وہیں پہ ڈنڈ بیٹھ کے لگا سر جی بات یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ کہ جی کہ اگر پاکستان میں اس طرح کی جو پالیٹکس ہوتی ہے نا مارو جلاؤ گراؤ دھرنے اس طرح کی جو ہوتی ہے یہ جب تک کوئی آپ کی بیکنگ کے اوپر نہ ہو تب تک یہ نہیں ہو سکتی. 2014 میں وہ یہاں پر حکومت مسلم لیگ نون کی تھی تو بھائی جان وفاق میں وہاں پر تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا کتنے نیوٹرل ہوئے سر اس وقت بھی اس وقت ہاں یہ مطلب تحریک عدم اعتماد کے بعد اگلا چیک یہ ہوگا بالکل ٹھیک ہے. اس وقت بھی آپ کو میں کیونکہ رپورٹنگ کر رہا تھا فیلڈ میں تھا اس وقت بھی فیصل ووڈا صاحب کو لاک ڈاؤن لاہور کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ یوں پورا جس طرح وہ نقشہ لگا ہوا ہے نا دنیا کا اس طرح کا نقشہ بنا کے ٹیبل پر بیٹھ کر یہ شادرہ سے یہاں سے اس طرح بندے بٹھا کر بلاک کر دوں گا, موٹرے سے یہاں بلاک کر دوں گا, نہر پر یہاں سے بلاک کر دوں گا, بیدیاں سے اس طرف سے بلاک کر دوں گا. یعنی پورے لاہور کے جو 8-10 داخلی راستے ہیں سارے یہ جو رنگ روڈ اور یہ سارے انہوں نے ایک پلان بنا کر یہ میں بلاک کر دوں گا اور اس میں سے ایک جگہ پہ ایک بندہ نہیں آیا تھا. تو یہ میں بتا رہا ہوں عمران خان کا منصوبہ. اور تب تو ان کو سپورٹ تھی, تب تو ان کو مطلب طاہر القادری کی سپورٹ بھی تھی, تب تو ان کو اپنا اسلام آباد میں وہ اچانک وہ کیٹرنگ والوں کو کہا جاتا تھا کہ جی کھانے کی 100 دیگیں پہنچا دو 200 دیگیں پہنچا دو, وہ پہنچ جاتی تھی. تھے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر جی. تو تب تو سپورٹ تھی. اب عمران خان صاحب کا منصوبہ دیکھیں کیا ہے, وہ پورا کر پاتے نہیں کر پاتے. لیکن نور اللہ صاحب میں آپ سے نہیں آپ خود نہیں بولیں گے میں آپ سے سوال کروں گا. نہیں میں سوچیا سوال سوچیا آپ سوال کا جواب دیں ساتھ میں وہی بات اچھا چلے کر لیں. اچھا بات یہ ہے دیکھو نا میں انہیں کان میں بات بتاتا ہوں بٹ آپ کو نا غصہ دلا رہا ہے. آپ نے ہونا نہیں ہے بٹ سب سو بھی تو حکومت کو بلیک میل کر رہی چھوٹی یار اسی نا اسکول دے ٹائم کرکٹ کھیلنا سا اپنے پنڈ دے نا گراؤنڈ تے ساڈا کرکٹر کو ایک منٹ یار تیری سازش ہی ہے. نہیں میں جناب کی تعریف ہو رہی سر. ایک منڈا ہوندا سی اونوں عادت سی نا انگلی منہ پا کے نا او چھوٹا سو جاندا سی. او گراؤنڈ تے نا جی کسی جھاڑ دے تھلے نا سو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جدوں اون واری آئی نا بیٹنگ دی سر انہیں ساڈا ہریا ہوا میچ جتایا سانو چھکے چوکے مار کے سر او کر رہا سر جی مریم صاحبہ نے ایک پروفیشنل آرمی افیسر کے اوپر کویسچن کیا ہے, ان کو کہا کہ جی وہ پاک دامن نیک دامن پتہ نہیں کیڑی تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. انہوں نے نام لیے بغیر بھی تو اشارے ہوتے ہیں. صرف انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف اس کو ہونا چاہیے جس کا دامن جو ہے. تو پھر ایس پی آر نے کیوں پریس ریلیز نہیں اس میں کوسچن بڑا پرٹیکولر تھا. کوسچن بھی ان کا نام تو نہیں لیا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ پشاور کور نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا کہ تو پشاور کور کی طرف تو پھر زرداری صاحب نے بھی اشارہ کیا. ہاں چلو زرداری صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے. انہوں نے ایک قابل پروفیشنل فوجی سولجر ایک جرنل کو انہوں نے کہا کہ وہ تو کھڈے لین لگا ہوا ہے. یہ انہوں نے ان کی مطلب فوج کی پوری وہ جو کیا ہوتی ہے تنظیم اس کو وہ نہیں تو جمہورا کرنے والی وہ ادھیڑ کے رکھ دی ہے. زرداری صاحب کے نہیں مقدمہ تو کسی پر بھی درج نہیں ہونا چاہیے, اور اگر مقدمات ہونے ہوتے تو ہو جاتے ہیں, پھر وہ پوچھا نہیں جاتا کسی سے اور نہ اس کے لیے پریس ریلیزیں آتی ہیں. اگر مقدمات درج ہونے ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا نہیں ہونا چاہیے. زرداری صاحب کا تو آپ اس دن کی باڈی لینگویج دیکھیں, وہ جو پوری گیم کے فاتح اس دن وہ نظر آ رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ میں باس ہوں اور میں چلا رہا ہوں اور میں چلاؤں گا اور فیوچر میں بھی میں چلاؤں گا. نواز شریف کو بھی میں نے سمجھا دیا رات. ٹھیک ہے. تو وہ اس دن انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ ساری گیم کا جو ہے نا ماسٹر مائنڈ یا جو ٹاپ پر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ میں ہوں سویلین سائڈ سے. اچھا تو
सिविलियन साइड से ये जो धरनों की बात हो रही है और खून रेजी की बात हो रही है, इमरान खान साहब भी जैसे बातें करते हैं और शेख रशीद साहब कह रहे हैं, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे, इमदाद साहब जिक्र कर रहे थे, जो शेख रशीद साहब कह रहे थे, तो सिविलियन हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए। हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच पर दुनिया भर में किसी भी दुनिया के महज़ब माशरे में क्या ये मुमकिन है कि कोई पॉलिटिकल लीडर ये खड़ा होकर कहे कि मेरे जो ओपोनेंट हैं उनके बच्चे जो स्कूल जाएंगे हम जाकर उनको वहाँ हरासा करेंगे, जो मेरा ओपोनेंट है वो इबादत गाह में इबादत के लिए जा रहा होगा तो हम वहाँ खड़े होकर गालियाँ निकालेंगे उनको? क्या ये मुमकिन है पूरी दुनिया में? जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में उन्हें पता है कि ये ना कोई कानून है, ना आइन है, ना किसी में हिम्मत है बात करने की। सिविल गवर्नमेंट भी तो वही खौफ है ना जो हमें यहाँ पर बात करते हुए नहीं होना चाहिए कि पार्टी कोई अंदरों ना रली हो। दूसरी बात ये भी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम अगर एक पार्टी बढ़ाना चाह रही है तो दूसरी तहम्मुल से काम ले रही है। बहरहाल अच्छा तहम्मुल मैं उसमें कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों के लिए जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस है मुहावरा है कि वो तो बस्ती है उंडे नहीं बचने महल्ले के बदमाश बेबात है की कहते हैं कि चलो ठीक है, मसला ये है कि मिस्टर डेरी भाई अगर वो न्यूट्रल होने की बात ही कर रहे हैं तो फिर शक करी जा रहे हैं यार। हम तो भाई उन पर शक नहीं कर रहे, हम तो शक नहीं कर रहे। सलीम अहमद का एक शेर याद आ गया, हां इरशाद, अगर चाहेंगे तो पहला ही मिसरा सुनाऊंगा, चाहेंगे तो दोनों सुना दूंगा। दोनों सुना दो। तेरी जानब से दिल में वसवसे हैं, तेरी जानब से दिल में वसवसे हैं, ये कुत्ते रात भर भौंका किए हैं। जो दूसरा मामला है अच्छा वो शेर बिलावल है, मैं क्या सेंसर ਨੂੰ समझ नहीं आई शेर। अच्छा जो बिलावल ने असेंबली में बात की है कि मुझे धमकी दी गई, तो उस पर कमेटी बना लें, इंक्वायरी करा लें, लेकिन कमीशन बना लें, जो भी करना कर लें। पीपल्स पार्टी की तारीख ऐसी है वो पार्लियामेंट का इस्तेमाल करती है, जो कि पार्लियामेंट का सही इस्तेमाल होता है कि मतलब वहाँ पे डिबेट हो, बातों पे मशवरा हो, राय मुख्तलिफ आएँ सामने, कानून साजी हो, ये वो करते हैं। लेकिन उसके साथ उनका एक और भी रिवायत है कि वो तहम्मुल का बहुत मुजाहरा करते हैं, और कमेटी भी बना देना तो रिपोर्ट आने से पहले सुलह हो जाती है। ठीक है ना, ये हमने भी रिसेंट पास्ट में भी देखे हैं, कराची में ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो फिर दोबारा बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। इस पे ये बातें वो कभी कभार छेड़ते हैं थोड़ा सा, जरदारी साहब भी, ये सब लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा ही करना होता है क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया है। तहम्मुल को बुरी बात नहीं, तहम्मुल बहुत बुरी बात है, क्योंकि देखें तहम्मुल वो अगर अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ बात है 22 करोड़ अवाम की, जहाँ बात है पाकिस्तान की, वहाँ पे तहम्मुल की बात नहीं होनी चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो तहम्मुल नहीं होता। सर सानू भी इश्तिहार मिलना चाहिए सर। जब बात सानू क्यों नहीं मिलता सर? सानू भी इश्तिहार मिलना चाहिए सर। सर आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कह के कि मैं बॉस हूँ, किसी से पैसे पकड़ने, जो भी करने, बस देखें तहम्मुल जो है वो अपनी ज़ात तक रखें। मुल्क के जो मामलात हैं उसके लिए किसी स्टेज पर आके कहीं तो आकर उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, बात खुलकर करें। वो बात जो इमरान शफकत अपने वीलॉग में करता है और फिर वो सेंसर बोर्ड समेत सब लोग उसको सुना रहे होते हैं ये तुमने क्या कर दिया, वो बात सियासी लीडरशिप के करने की है। मेरे वाल ध्यान ना करो, चलो ओहो चले, अच्छा अच्छा चले, और जितने भी लोग हैं, जो वजाहत मसूद साहब जो यहाँ बातें कर लेते हैं, वो बात नवाज शरीफ को, वो आसिफ जरदारी को, और वो इस मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, जो कह रहे हैं कि मैं आवाज़ उठाऊंगा और एहतजाज करेंगे, उनको करनी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कस्टोडियन हैं, अब वो ज़िम्मेदार हैं। और जहाँ तक बात हो रही है कि कोर कमांडर पेशावर के हवाले से जो बातें हुई हैं, मेरा उसमें ख्याल ये है कि इमरान खान साहब तो अपनी रिवायात के मुताबिक ऐसे ही चलते रहेंगे। उन्हें क्या गर्ज़ के क्या कोई एथिक्स हैं या कोई ख्याल रखना चाहिए, चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए, उनके मेरा ख्याल है उनकी मिजाज के ख़िलाफ़ है ये। लेकिन आसिफ जरदारी साहब और मरियम साहिबा, उन दोनों को उनका चेंज हो गया स्टेटस, अब वो दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं, ठीक है। तो उन्हें पब्लिक में खड़े होकर ऐसे नारे मारने की बजाय अगर उन्हें किसी बात पे डाउट है तो उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, उनके पास वो सारे सोर्सेज मौजूद हैं, वो मैकेनिज़्म है, वो फ़ौज के साथ किस तरह ताल्लुक़ है, किस तरह से डील करना है, वो किस मिनिस्ट्री के ज़रिए जाना है या कैसे बात करनी है, उनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनको वहाँ कर लेना चाहिए और मसले को हल करना चाहिए। उनकी तरफ से जब ऐसी बात होती है तो लगता है कि वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और या वो बेबस हैं
کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے, لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو اسی تے پہلے دستا سی اسی تے اے کہہ رہے سا. ٹھیک ہے, ان کے لیول پہ یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. ان دونوں کو وہ حکومت کا حصہ ہے اور بڑا حصہ ہے, بہت اہم دونوں کی پوزیشن ہے. دور ہونا چاہیے. ہاں, تو ان کو انہیں مینیج کر لینا چاہیے. اگر انہیں لگ رہا ہے کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرا لیں, اور جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے ان کے ساتھ ان کے سارے معاملات ٹھیک ہیں. معاملات ٹھیک ہیں تو وہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو مینیج کریں. پھر پبلک میں کھڑے ہو کے نعرے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر تسی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ نور اللہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اچھی بات ہے اور واقعی مناسب بات ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں, چونکہ بھلے ان کے پاس کوئی پبلک آفس جو ہے وہ اس وقت نہ مریم کے پاس ہے نہ زرداری صاحب کے پاس ہے, لیکن جو پولیٹیکل پاور ہے انہی کے پاس ہے نا, تو ان کو اس راستے پہ جانا چاہیے. میں اگری کرتا ہوں, وائل عوام کو انفارم کرنا اور ملکی حالات سے آشنا کرنا یہ بھی سیاسی رہنما کا فرض ہوتا ہے, لیکن پروسیجرل بات جو ہے وہ اس کی اپنی اہمیت ہے, اس پہ نور اللہ سے مجھے تو اتفاق ہے. سر ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ. ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ बैकग्राउंड दुरुस्त नहीं बेसिकली, जितने बिल्ड किया उन्होंने अपना सारा नैरेटिव, इसलिए कि वो मैं बताना चाहता हूँ आर्गूमेंट, थैंक यू, वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जरदारी साहब ने आज खुद बात नहीं की थी कि फैज़ हमीद साहब खुद लाइन है, उनको सवाल हुआ था और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये ऑब्जेक्टिव, ना ये ऑब्जेक्टिव. इसी तरह ना मरीम साहबा ने ये बात खुद से की, उनको मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया था, उसके जवाब में उन्होंने, अच्छा अब ये दोनों, हाँ अब ये दोनों, हाँ ये दोनों हजरात जो है ना, ये दोनों हजरात, खातूनो हजरत बल्कि, ये दोनों इस बात को यानी लेफ्ट कर सकते थे, वेल लेफ्ट हो सकता था, सुनी अनसुनी की जा सकती थी कि यार इसके लिए प्रॉपर फोरम मौजूद है, ये प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा, आपको क्या मसला है इसमें, ठीक है, जब वक्त आएगा देखेंगे, ये बात की जा सकती थी. आसिफ जरदारी साहब ने भी इतने क्रीज तो बाहर निकल के चौका मारे, तो मरियम साहबा तो फिर क्रीज समेत ही बाहर हो गई है ना, ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ होती है. मेरा ख्याल है कि जो तहम्मुल की बात की जा रही है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर, चूँकि पाकिस्तान का एक ख़ास बैकग्राउंड है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में मुकम्मल इन्वॉल्व रही है. इमरान खान तो अभी भी कहते हैं कि नहीं है, अभी भी है, तो बाहर वो इन्वॉल्व रही है, लिहाजा ऐसे मुल्क की जब आप बाग दौड़ संभालें तो ये नाजुक मौके हैं, नाजुक इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर पब्लिकली कमेंट करने से गुरेज करना चाहिए. मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ, वो खुद से नहीं ये कहने आए, नहीं मैं आपने नहीं, आप असल में नहीं वो असल में मैं, चूँकि आपने कहा उन दोनों ने ये बात की, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ उन्होंने खुद से नहीं की, उनको सवाल हुआ. वैसे भी जहाँ मतीउल्लाह जान हो और वहाँ कोई हंगामा, अच्छा नहीं, वो मतीउल्लाह जान साहब का जो भी मसला हो सर, वहाँ पे कोई बंदा हो, वहाँ पे नूरुल्लाह साहब हो, मैं हूँ, कोई भी सवाल, कोई भी सवाल जवाब नहीं दिया था, उन्होंने कहा तो वो इसको वेल लेफ्ट कर सकती थी. मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ, तो ये सीखना चाहिए. बाकी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तो अल्लाह दे फजल नाल जदों बोलदा कफन ही पाड़दा, ठीक है, वो भाई जिहड़ा ना साडा, उन्होंने तो नहीं अपना ही पाड़ लेंदा फड़ के. आर्मी एक्ट में जो थी ना जी, वो तरमीम में वोट देना था, वो उसको भी यही लीड कर रहे थे, यही लीड कर, उनका जो जोश और जज्बा था उस वक्त, क्या बात है. वो उनका, अब अगर वो कह रहे हैं बतौर वजीर दिफा, सर ख्वाजा आसिफ साहब 2018 की रात फोन किया, उन्होंने फोन किया. अच्छा नहीं, देखिए मैं जो बात, मैं सर वजाहत साहब एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि BBC का 59 सेकंड का क्लिप है, आप उसको देख लें, उसमें वो खातून रिपोर्टर जो हैं वो बात कुछ और कर रही हैं, वो जो है ख्वाजा साहब जो हैं उन्ना सके आए ने के को, वो तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे इलेक्शन करा दें तो उससे पहले निगरान हुकूमत बन जाए, इलेक्शन नवी हुकूमत आ जाए, फिर यानी वो ये सवाल ही नहीं कर रही, वो सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सवाल कर रही है, और वजीर दिफा से सवाल करना बनता है, ठीक है, उनका सब्जेक्ट, हाँ उनका सब्जेक्ट. लेकिन ख्वाजा साहब जिहड़ा गल उन्हें पूछी नहीं, वो ते जाके दसी जा रहे हैं कि साडा यह इरादा है, तो और वो रोक रही है, उसका सवाल कंप्लीट नहीं होने दे रहे, खुद विच छाल मार के, बहुता करेले गोश्त नहीं खा लेंदा बंदा, उस तरह उन्होंने आगे विच जिहड़ा ना यह गल कीती है. बंदा पूछे ख्वाजा साहब तुसीं हुण 74 साल दे हो गए हो, वो खुदा दा वास्ता हुण ते कुछ सीख लो यार, आप इस मुल्क को कहाँ ले, और इसके बाद क्या हुआ, यूथियां दी मौजां लग गई सर, उन्होंने भंगड़े पाने शुरू करते, वो जो तहरीक उनकी मतलब होली होली मध्यम हो रही सी ना, उहदे जान पै गई कि लो जी है ते प्रेशर चल गया, डर गए, प्रेशर आ गया.
मुल्क के बोझ अंदर- पड़ गया है हाँ। सिस्टम के ऊपर। अच्छा पैरां ते भार पाओ सर, जो जरदारी साहब ने कहा कुछ नहीं होता, इकोनॉमी खराब है, इसको ठीक करेंगे। हाँ। अच्छा जी, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर ये सारी जमातें मिल के पाकिस्तान की इकोनॉमी को यानी वेंटिलेटर से नहीं उतार सकती ना, तो फिर पाकिस्तान पर इन्ना लिल्लाह पढ़ ले आप। अल्लाह ताला रहम। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये मौका इनको मिला है या इनको दिया गया है, यार ये देखें, बात जिस ये भी है कि सूरत आज हाल में मेरी ना है एक अहम- यहाँ पर एक्ट करके दिखाएं। एक बड़े अहम आदमी से बात हुई, मैं कहा यार तुहानू पैसे नहीं लभदे पे, वो कहंदा यार जिन्होंने पैसे देंदे उन्होंने तो कोई इतबार ही नहीं करना, ऐसे ही करना। नहीं सर, देखें बिलावल साहब के साथ 45-50 मिनट की गुफ्तगू हुई ब्लिंकन की, हाँ। ठीक है, अगले दिन $2 अरब आ गया सर, हाँ। ठीक है। अब इसको जिस मर्जी एंगल पे आप ले जाएं। अच्छा हमने वो भी ADD आप ने भी बात दे दिया। करना चाह रहे थे फिर इसको समेटे। मैं एक फिक्रा ही मैं ये कहना चाह करें रहा था। करें बात करें। वो फिक्रा इन्होंने भुला दिता है, मैंने माइक ही नहीं चलो पढ़ा। मैनू याद आ गया अगली जो नशिस्त ये तो नहीं, ये जो कह रहे थे कि 74 साल के हो गए हैं तो उन्हें अकल करनी चाहिए। अगर इस तरह सालों से होना चाहिए तो फिर इमरान खान क्या 5 साल देगा नहीं? ठीक है, अकल उनसे नहीं आती। दूसरी चीज़, आप जो ख्वाजा साहब के बारे में फरमा रहे थे, अभी आप फरमा रहे थे ख्वाजा साहब के बारे में कुछ देर पहले जब आपने बात की कि वो वोट दिलवाया था लीड किया था उस कैंपेन को। यार पता नहीं क्यों आपसे मतलब, और फिर उन्होंने मिसगाइड किया लोगों को, और उन लोगों ने यानी मियाँ साहब को मिसगाइड करके उन्होंने वो सारा काम करवा दिया और मियाँ साहब ने उनको वजीर दिफा बनवा दिया। कमाल है वो बात की बात है, मैं और बात कर रहा हूँ मैं आपसे अर्ज कर दूं, नहीं समझ आई। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मियां नवाज शरीफ जो है वो इनको फ़ोन नहीं करते थे। जैसे सियालकोट के ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, इसमें इन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून जो सीट हारी थी, जब उनसे पूछा गया कि आप उस वक्त उस इलेक्शन के अंदर एक्टिव क्यों नहीं है, उन्होंने कहा मियाँ मैनू मुँह नहीं लांदा हैगा। तो बहुत अरसा तक मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे इस बात के ऊपर राब्ता नहीं रखा। एक बात, लेकिन ये जो आपकी सारी डिस्कशन है, इसका मतलब है कि अर्ली इलेक्शन का प्रेशर जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये भी सोचने की बात है। हाँ, वो कल अहमद मीर साहब ने कहा है ना कि कोई बंदा है वो कह रहा है कि जी 15-20 मई ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि 20 मई तक जो है वो ये करवाएं, इलेक्शन अनाउंस कराइए, वो करें। कह रहा है उसको अंदाज़ा नहीं है कि 15-20 दिन बहुत होते हैं। हाँ जी, वो इन्ना की टाइम लग गया सी उदों ही। तो अगली जो नशिस्त है जी उसमें हम जो बात करेंगे, अभी काफ़ी सारे इशूज़ रह गए उसमें। लंदन जो यात्रा की है वज़ीर आज़म साहब ने, हम खुश हो तुसी? अच्छा, वो उस पर बात करेंगे। और भी काफ़ी सारे इशू हैं कि जो ये गवर्नमेंट है ये आखिर मेरा मतलब इतनी प्रेशर में क्यों आई हुई है, क्या इनको पहले इन चैलेंजेस का पता नहीं था कि इमरान खान साहब को क्या सिर्फ एक एजेंडे के तहत उतारा गया या उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर करवाई गई कि जी के अगला आर्मी चीफ ना लगा सकें। तो इस पर सारी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इस नशिस्त में जो अहम इश्यूज़ हैं जो डिस्कस करने वाले वो हैं वज़ीर आज़म साहब जो लंदन गए थे, लंदन में होने वाले अहम फ़ैसले और इमरान खान साहब की वो बातें जो उन्होंने जलसे में कही थी कि जी कि मैंने कहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब साजिश हो रही थी कि साजिश को रोकने वाले जो हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर ये साजिश ना रुकी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब क्या हालात हैं, डॉलर ये हो गया है, फ़लाँ ये हो गया है, फ़लाँ ये हो गया है, यानी कि इकॉनमी की सूरत हाल वो बता रहे हैं। हालांकि अगर हम ये बात करें, वैसे तो वजाहत साहब ने पूरा कॉलम लिखा था कि ये तजर्बा कामयाब कितना रहा, कितने में पड़ा, इमरान खान प्रोजेक्ट कितने में पड़ा। तो इमरान खान साहब की बातों से ये लगता है, इससे पहले कि हम वो जो घबरा के कि ये शेर घबरा के अब कहते हैं कि मर जाएंगे, न पाया तो किधर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि लंदन ही चाहिए। तो वो जिस बात से घबरा के गए थे वो क्या ये जो प्रोपोगेट इमरान खान साहब कर रहे हैं उसको जवाब नहीं दे सकते थे कि जुरेला मैं एक लतीफ़ा सुना दें, दो बट बैठे हो, बट जला गया जन्नत च फैंट पानी शुरू हो गई। जन्नत हुण जन्नत च फैंट कहंदा कन्न फड़ा के कोई लॉन्ग मार्च हो गया होगा। नहीं सुनो ना, खूनी खाना जंग। हाँ जी, उन्होंने कहा जी वो एक बंदा लंघ रहा सी, नूरुल्लाह साहब वर्गा नेक आदमी,
انہیں کہا کہ جی یہ بٹ صاحب یہ بھی وہاں ہوں ہاں جی انہوں نے کہا بٹ صاحب یہ کی ہو رہا ہے اے کیوں کٹ پی رہی ہے ان فرشتیاں نے پوچھا انہوں نے کہا تو کٹ پی رہی انہوں نے کہا 4 دن تو کہہ رہا سی لاہور دا بٹ دہی کھانا کنڈا لیا کے دیتا تھوڑا جہا کھا کے باقی دودھی نہر سٹتا سو تے نہیں مطلب ایک کوئی جاگ لگ گئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں جو دودھ کی نہریں تھیں وہ مائنس میں جو چلی گئی تھی شرح نمو. آپ جو ہے عمران خان صاحب کو سنجیدہ نہیں لیتے. اچھا جی آپ کو انہیں سنجیدہ لینا چاہیے. اب آپ کو وہ بار بار اپنی تقریروں میں بتا رہے ہیں کہ انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کام ہونے لگا اور پہلے انہوں نے کہا مجھے فروری میں پتا چل گیا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ دعا مانگی یا اللہ یہ میرے خلاف لے کے آئیں, پھر پتا چلا کہ نہیں مجھے اکتوبر میں پچھلے سال پتا چل گیا تھا کہ یہ سازش کرنا چاہ رہے ہیں. محب مکرم صاحب کو انہوں نے کہا کہ مجھے مارچ میں پتا چل گیا تھا. اکتوبر میں تو ویسے واقعی پتا چل گیا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہر مہینے ہمیں 5 روپے اس کے اندر اضافہ کرنا تھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر جی ٹھیک ہے, اور پیٹرول کی پرائسز ہمیں انٹرنیشنل پرائس پہ رکھنی تھی. فروری کے اندر اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ جناب میں پیٹرول کی قیمت کے اندر کمی کر رہا ہوں 20 روپے کی اور اس کو 150 پہ فکس کر رہا ہوں. جس دن پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 190 یا 195 ہونی چاہیے تھی اس دن انہوں نے 150 کر دی. اور آج جب ہم دن بیٹھے ہوئے ہیں مالی سال کے 11ویں مہینے میں, تو آج کے دن میں اس پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی 245 ایز پر آئی ایم ایف ایگریمنٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا, جو عمران خان صاحب نے خود سائن کیا ہوا تھا. وہ آج کے دن 245 قیمت ہونی چاہیے تھی, انہوں نے 150 پہ فکس کر دی. ٹھیک ہو گیا. اب اور اس کے بعد 5 روپے ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ ڈال لیں تو 100 روپیہ پورا ہوگا, یعنی 1 لیٹر کے اوپر حکومت 100 روپیہ دے رہی ہے. مئی کے مہینے کے لیے وزارت پیٹرولیم نے حکومت سے 112 ارب روپے مانگے. 112 ارب روپے ایک مہینے کے, کہ جناب اتنا ہمیں خسارہ ہوگا اگر ہم عوام الناس کو پیٹرول موجودہ قیمتوں پہ دیتے ہیں. تو اس خسارے کی اب اگر انہوں نے یہ والی حرکت شروع کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی پروگرام سے باہر نکل رہے ہیں. ہم جب اس کی باتیں نہیں مان رہے بھائی تو ہم اس کے پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. تو پھر آئی ایم ایف نے جو آخری قسط تھی وہ ہمیں جاری نہیں کی تھی. یہ باتیں ریکارڈ پہ رہنی چاہیے نا. اب اگر ہمارے دوست یہ کہتے ہیں, وہ سعودیہ ہو گیا, وہ ترکی ہو گیا, وہ قطر ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے اکاؤنٹوں میں ہمیں پتہ, آپ کا پچھلا وزیر اعظم کہتا تھا کہ پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یار آپ بھی تو اسی کے بھائی ہو نا. پاکستان بھائی وہ ہمیں تو پاکستانی کے طور پہ ڈیل کریں گے نا. جی مساکین ہاں بھائی, شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو, ان کے لیے تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے نا, یا یوسف رضا گیلانی ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ نا ذرا آئی ایم ایف سے ٹھپا لگوا لیں اپنے اکاؤنٹس کے اوپر. وہ کہہ دیں کہ آپ کے اکاؤنٹ صاف ہیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. پیسے عمران خان سے زیادہ دے دیں گے آپ کو, لیکن وہ ذرا آئی ایم ایف سے ٹھپا لگوا لیں. اب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے ہاں بھئی آپ کس منہ سے آئے ہیں, آپ نے تو ہماری تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن وائلیٹ کر رکھی ہیں, تو پہلے یہاں پہ ناک رگڑے. ٹھیک ہے, اب موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بادمالیاں وہ کر گیا ہے اور جوتے جا کے ہم کھائیں آئی ایم ایف سے. انہوں کسی حکیم نے کیا سی کہ تسی نو کانفیڈنس کر کے تو اخلی میں سر دینے. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے اچھا. اب اگر مطلب صرف اپنی مرضی دا وہ اپنی مرضی دا لا لینا تے انہیں جو لا لیا تے پھر وہ بہ گیا. لیکن آپ یہ بات دیکھیں, جب نواز شریف صاحب نے گجرانوالے والی تقریر کی تھی اور اس کے بعد وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئے تھے, میں یہ بات دوسری طرف لے جا رہا ہوں, تو وہ خطاب کیا کرتے تھے کبھی جناب فلانی ڈویژن کے لوگ بلا لیں, فلاں فلاں ڈویژن کے لوگ بلا لیں, فلاں فلاں اضلاع کے لوگ بلا لیں, 108 کے اوپر نا, تو ہاں 180 ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ حال میں خطاب کیا کرتے تھے اسکائپ کے یا اس کے اوپر جو بھی کہہ لیں. تو ایک انہوں نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو سے بھی خطاب کیا تھا, بہت مشہور ہوا تھا. اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو ہے مطلب اس اپریل تک, اس وقت اس اپریل کو میرے خیال کوئی 1.5 سال باقی تھا, اس اپریل تک اگر ہم نے یہ کام
ہمارا کوئی موقع نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے, ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا, اور جب وہ مطلب کہ موقع آئے تو پھر ہم اس وقت کریں. تو جب وہ موقع آیا تو انہوں نے ایکٹ کیا. اپریل کے اکتوبر؟ اپریل. اچھا ہاں اپریل کی بات تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ اپریل آیا اور وہ پی ایم ایل این جو ہائبرنیشن میں تھی وہ نکل کے باہر آ گئی. بہرحال واپس آتے ہیں اکانومی کی طرف, میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. تو پی ایم ایل این نے اپنے شیڈول کے مطابق کیا ہے, کیونکہ مجھے وہ یاد ہے وہ والی ان کی جو تقریر تھی نواز شریف صاحب کی نا. اچھا اکانومی کے اوپر آ جائیے. اب دیکھیے اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے, ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس, زر مبادلہ نہیں ہے. مطلب 82 ارب ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں, 32 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے. چلیں جو جا رہا ہے اس دفعہ را مٹیریل کی 32 ہے لیکن 28 کے لگ بھگ. اچھا چلیے ہم اس کو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں. 32 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے. سر یہ گل دسو کہ انہاں دے کولوں ٹنٹنا نکلنا کہ نہیں, کوئی قانون ٹھیک ہونی کہ نہیں ہے اس حکومت کولوں, جے نہیں ہونی تو پھر آئے گی کرن سن. بھائی جان یہ حکومت نے رل مل کے کرنا ہے. بلاول جا رہا ہے, بلاول کی والدہ کی بڑی گڈ ول ہے امریکہ کے اندر. امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اندر مؤثر ہے, وہاں پر موجود. یہ ہم نے نہیں کہنا, نہیں ہے, وہ آگے سرکاری طور پہ کوئی جاری نہیں ہو. لیکن شیریں مزاری صاحب نے بتایا نا کہ اڈے بیچنے گئے ہیں. اچھا وہ تو خیر اور بھی بہت کچھ کہتی رہتی ہیں, ان کی کیا بات ہے. وہ تو اسرائیل بھیجتا ہاں انہوں نے احمد قریشی کو اسرائیل پہنچا دیا ہے. ہو سکتا گیا ویسے کہڑی گل ہے. نہیں وہ گیا ہے, اس نے خود ٹویٹس کی. اچھا چلے خود ٹویٹس کی. چلے وہ بہرحال نا میرا مطلب ہے وہ اب پھر ہم شیخ وہ کیا کہتے ہیں خواجہ آصف جو ہے نا وہ پھر یاد آ جاتے ہیں, چلو چھڈو آگے چل دیں. تو وہ ساری باتیں جو ہیں یہ بات کہنی بڑی آسان ہے کہ عمران خان صاحب اس کو خراب کر کے گئے تھے, لیکن لینے والوں کو اوکھلی کے اندر سر دینے کی کیا ضرورت تھی. ہاں بلاول صاحب اپنے گڈ آفسز استعمال کریں گے, اور جیسے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جو بنو شریف ہیں وہ اپنے جو گڈ آفسز ہیں وہ استعمال کریں گے. میرا خیال ہے بہتری ہو جائے گی, میرا یہ خیال ہے. سر میں نے شکریہ. میں نے پوچھا تھا کچھ سے, آپ نے کہا تھا میں بتاؤں گا اپنی باری پہ. آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے وہی پوچھا تھا کہ بھئی ان کو وہ میرا مطلب صرف کوئی واری لینا ہے سن, مطلب کہ جی کہ وہ اس سے پہلے میں کچھ ایک یا دو ضروری باتیں جو موضوع سے متعلق شاید نہیں ہیں لیکن ضروری ہیں, اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ڈیرہ بگٹی میں ڈائریا کی اور کی جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے, اور بلوچستان حکومت کو اور وفاقی حکومت کو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے. وہ علاقہ پہلے سے سینسٹیو ہے اور وہاں کے لوگوں کی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بہت مخدوش. پاکستان کا علاقہ نہیں لگتا اس کو پاکستان کا علاقہ لگنا چاہیے. دیٹ از دی گول, دیٹ از دا نصب العین. اگر وہ نہیں لگتا تو پھر یہ ہماری ناکامی اور کوتاہی ہے بطور قوم کے. دوسرا روہی میں جو ہے اور سندھ میں بہت سی جگہوں پہ پانی کی قلت ہے, شدید قلت ہے. اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ عوام کی اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں کتابوں کی نمائش ہو رہی ہے. نہیں, اگر ہمارا کتاب سے تعلق نہیں ہے تو پھر ہم یہاں گول گپے بیچنے آئے ہیں. کتاب جو ہے وہ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کہ آپ نے تنظیم کیا تھا, تو میں بھی اس میں جواب دے رہا ہوں. آئی وڈ اپیل ٹو ینگ پیپل کہ اگر کتاب پڑھنا انہیں مشکل لگتا ہے یا کتابوں سے ان کی اس طرح سے آشنائی نہیں ہے تو کم از کم وہاں جائیں ضرور. اگر کتابیں پڑھی ہوتی تو وہ جو اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جس خبت کا وہ اس پر شکار ہے تو شاید وہ نہ ہوا. ہاں وہ نسل کا ایک حصہ یس. ہاں تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں, اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا. اچھا تو بھیا یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اکانومی کی اور اس حوالے سے جو ہے کویسچن کیا جا رہا تھا نو کانفیڈنس موشن کو, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمانی جمہوریت میں میعاد ہوتی ہے پارلیمنٹ کی. ایک ہی میعاد کے اندر 1 2 3 4 وزرائے اعظم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور حزب اختلاف مکلف نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے
کہ وہ جواب دے کہ اس نے کسی موقع پہ تحریک عدم اعتماد کیوں پیش کی. صرف اتنی پابندی ہے کہ اگر ایک دفعہ ناکام ہو جائے تو اگلے 6 مہینے نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں, تاکہ اسٹیبلٹی. اب وہ بھی نہیں, اب وہ بھی نہیں 18ویں ترمیم کے بعد. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ جب حکومت کے الائز نے جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیا تو اس حکومت کو جانا تھا, اس میں بحران اگر پیدا کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے, بالکل ہماری معیشت جو ہے اس کے بارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں قدوسی صاحب کی بیوگان اور دیگر پردہ نشین, وہ حکومت کے اور اس حکومت کے جس کے پاس جو ہے وہ ایک صوبے میں 2 صوبوں میں بلکہ ابھی تک گورنر نہیں ہے. جی, سندھ میں حلف نہیں دیا ابھی نسرین جلیل نے, اور پنجاب میں جو ہے وہ گورنر موجود نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ کو 1 مہینہ لٹکایا گیا ہے, 1 مہینے سے بھی زیادہ, اور وزیر اعظم کا حلف جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے نہیں لیا. اس حکومت سے 4 ہفتے کی اکنامک کارکردگی کا حساب مانگا جا رہا ہے تاکہ کوئی 4.25 سال کی کارکردگی نہ پوچھے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اور آج عمران خان صاحب نے نا وہ ٹویٹ لگایا ہوا ہے کہ ڈالر اتنے کا تھا. میں بتا دیتا ہوں کہ جس دن وہ گئے ہیں اس دن ڈالر 190 کا تھا, اس سے اگلے دن وہ 182 پہ 178 کا کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ رہے ہیں, ڈالر 190 کا تھا اس وقت. تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ویریفیبل نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ قابل تصدیق ہونا, ویریفیبل ہونا عمران صاحب کے لیے کوئی نہیں. مجھے تو یہ گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب دینے کے بجائے گھبرا کے لندن دوڑ گئے. وہ نہیں آپ دیکھیے, میں دوبارہ عرض کیے دے رہا ہوں, وہ گھبرا کے لندن نہیں گئے. دیر آر امپورٹنٹ کویسچنس ٹو بی ڈسکسڈ. سیاسی قوتیں مشاورت کیا کرتی ہیں, بالکل کیا کرتی ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں بھائی عمران, کہ ہمارے ایک بہت اچھے صحافی اور بڑے اچھے مصنف ہیں احمد رشید. جی, جب دسمبر 2001 آیا اور حامد کرزئی عبوری صدر بنے تو مجھے یاد ہے کہ باؤنڈ کانفرنس ہو رہی تھی. جی, تو اس موقع پہ ایک انٹرویو ظاہر ہے ان سے اس لیے کیا گیا کہ وہ اوور نائٹ ورلڈ سیلیبریٹی ہو گئے تھے بیکاز ان کی جو کتاب تھی طالبان. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حامد کرزئی مختلف قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور ایک دن میں 6 درجنیں کعوے کی پیالیاں پیے گا اور بات کرے گا. تو سیاستدان مشاورت کیا کرتے ہیں. کیا کسی کو اس بات میں شبہ ہے کہ آصف زرداری پیپلز پارٹی کے ڈی فیکٹو لیڈر ہیں, بھلے عہدہ چیئرمین کا بلاول کے پاس ہو. جی, ٹھیک ہے. میاں نواز شریف ڈی فیکٹو لیڈر ہیں مسلم لیگ نواز کے, اور اگر ان کی جماعت حکومت میں آئی ہے اور انہوں نے اپنی جماعت کے ارکان کے ساتھ, اور وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, وہ ملک سے باہر اس لیے بیٹھے ہیں جس طرح سے وہ ان کو 2000 میں جانا پڑا تھا مشرف کی آمریت میں, جیسے 98 میں محترمہ بینظیر بھٹو کو, وہ یاد ہے آپ کو احتساب الرحمان. جی, اب تو سنا ہے کہ ان کے ساتھ SGS کو ٹیکنا ریفرنس کیس کے فیصلہ آنے سے پہلے وہ والا فیصلہ جس کے میں پھر جسٹس قیوم والے ٹیلی فون کرنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے محترمہ بینظیر کو 1984 میں جانا پڑا تھا, جس طرح سے دنیا بھر میں جو ہے ریاست کے جبر سے تنگ آ کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ جلا وطنیوں میں جاتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کے جن صاحب نے 14 قتل کے مقدمے تھے نا رانا ثناء اللہ پہ ماڈل ٹاؤن کے, ان پر صرف 15 کلو ہیروئن ڈالی, وہ 14 قتل کے مقدمے نہیں کھولے. جی, تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں کسی کی ٹانگ بھی نہیں کھینچنی چاہیے, کسی بھی سیاسی طاقت کی. ہم نے مخالفت کی نا کہ عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, ایسے مقدمے نہیں بننے چاہیے. اس روایت تو فرا گوگی کے کہہ رہے ہیں کہ یار کہ وہ جو نیب زبردستی کھینچ کے لا رہا ہے, وہ تو پبلک آفس میں وہ لکھ رہا ہے کہ پائن درخواست لکھ رہا ہے, وہ تو کبھی کسی پبلک آفس میں نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ نیب از این انسٹرومنٹ آف پولیٹیکل انجینئرنگ. جی, یہ بلاٹ ہے ہمارے بک آف لا پہ, اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے پاس احتساب کے جو ہے وہ ادارے موجود ہیں. مطلب آپ یار, مطلب میں تو اس پر ہم پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے رضی صاحب کے ساتھ کہ یار یہ کوئی تک بنتا ہے. اب آ جائیں دوبارہ اس بات. جی, آ جائیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, پارٹی کے
کابینہ کے وہ ارکان جو مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اپنے لیڈر سے براہ راست ایسے معاملات پہ مشاورت کے لیے گئے ہیں اور اگر ایک دن سے جو ہے وہ 2 دن ہو گئے ہیں یا وہ بات کر رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ کو یاد ہے 18ویں آئینی ترمیم کے لیے 29 جماعتوں کا کی کمیٹی تھی، جی تھی، جس کے جو ہے وہ 83 اجلاس ہوئے تھے اور کوئی 101 شکیں پاکستان کے آئین کی جو ہے وہ. لیکن سوال یہ نا کہ نکلیا کی ہے اس میٹنگ سے، نکلا کیا؟ ابھی اس کا کوئی آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹیو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ ابھی وہ مشاورت کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میری رائے میں، اینڈ آئی کین بی رانگ، آئی کین آلویز بی رانگ، یہ جو حکومت اس وقت بنی ہے اس کی سیاسی ساکھ، آئینی ساکھ بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی پچھلی حکومت سے بہت زیادہ بہتر ہے. یہ دستوری طریقے سے آئی ہے، اس پہ جو ہے وہ RTS کے دبے نہیں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ہمارا یہ تو پارلیمنٹری RTS کی پیداوار ہے نا. پارلیمنٹ RTS کی پیداوار ضرور ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو اس کے وکٹم تھی نا، وکٹم تھی. یہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں آئے ہیں وہ تو ایک پارلیمانی شفل ہوا ہے جی، الائنسز کا، الائز پارٹیز کا، وابستگیوں کا، پارٹیز کا. دیٹ از وائی دے آر ان گورنمنٹ. یہ RTS کی پیداوار نہیں ہے، RTS کا تو یہ وکٹم ہے. ٹھیک ہے. میری رائے میں ہمارے معاشی معاملات جو ہے وہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں بہتر ہوں گے، لیکن یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ حکومت کو یہ بریو سٹیپ لینا پڑے گا. پیٹرول کی اور دوسری قیمتیں جو ہے جو اگریمنٹ ہو گئے ہیں ان کو بھلے آپ ری نیگوشیٹ کریں، بٹ ایٹ دی مومنٹ اف وی ڈو ناٹ فلفل our obligations towards our own exchequer، ہمارے اپنے خزانہ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ کریں ورنہ ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے. نور اللہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اس میں ایک چھوٹا سا فکرہ ایڈ کرتا ہوں. نور اللہ صاحب ادھروں لے کے فکر نہیں وہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ گزشتہ حکومت نے اکتوبر سے آن ورڈ LNG کے جو ہمارے آرڈرز ہوتے ہیں وہ پلیس کرنا بند کر دیے تھے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے اس وقت کے وزیر انرجی حماد اظہر صاحب نے ایران کی بین LPG کا جہاز منگوایا تو انٹرنیشنل ایران پہ پابندیاں ہیں نا، عالمی منڈی کے اندر رولا پڑ گیا. تو انہوں نے بڑے وہ تجاہل عارفانہ سے کندھے چکا کے کہا یہ میرا پرسنل بزنس ہے. بھئی آپ انرجی کے منسٹر ہو کے انرجی کا بزنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے حرکت فرمائی. اینی ہاؤ جو LNG اس وقت ہم اگر وقت پہ ہم آرڈر پلیس کر دیتے تو ہمیں $6.5 کی $6.25 کی پر MMBTU ملنی تھی. وہ اب ہم سپورٹ پہ بائی کر رہے ہیں، بغیر معاہدے کے ہم بائی کر رہے ہیں، وہ ہمیں $27 کی $23 کی مل رہی ہے. تو آپ دیکھیں فرق کتنا پڑ رہا ہے. نور اللہ صاحب میں جو آپ سے یہ بات پہلے بھی بہت، یعنی یہ بات جولائی اگست سے شاہد کہہ رہے تھے جی آپ آرڈر پلیس کر دیں، آپ آرڈر پلیس کر دیں ورنہ ہم سردیوں میں مشکل میں ہوں گے. جی اب یہ ہوا تھا ایشو، گرمیوں میں مشکل میں آ گیا. اچھا سر، یہ جو وزیر اعظم صاحب اور کابینہ کے لوگ گئے ان کا حق بنتا ہے وہ جہاں مرضی جائیں، جس سے اپنی لیڈرشپ سے ملیں، ٹھیک ہے. آؤٹ کم کیا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ پولیٹیکل صرف ہے، وہ پارٹی کے طور پہ ملنے گئے ہیں. آؤٹ کم کے حوالے سے جب ہم پولیٹیکل وزڈم کی بات کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو ہے اکانومی کو سیٹ کیا جا سکتا ہے یا مشاورت ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی اور آپس میں، جیسے ہم نے ابھی ذکر کر دیا کہ ترامیم کے لیے 29 جماعتیں بیٹھی اور 80+ میں اجلاس ہو گئے، وہ اور چیز تھی. پولیٹیکل وزڈم کے لیے اور مشاورت کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے. وہ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک بلڈنگ ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. میرے خیال میں وہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ سب سے بڑا فورم ہے جس پہ اگر پولیٹیکل وزڈم کی بات ہونی ہے، جو کلیکٹیو وزڈم ہے قوم کی، وہ وہاں پر موجود ہے. اور انہی پارٹیز کے پاس ہے. یہی 8-10 پارٹیز رہ گئی ہیں نا. ایک جو پارٹی تھی جس کے پاس زیادہ نمبر تھا وہ تو آؤٹ ہو گئی ہے بیچ میں سے. تو باہر کر سکتے ہیں نا، کرے سب کچھ کرنا ہے ارکان کے ساتھ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بالکل. ہاں اپنی پارٹی کے لیے بالکل ایسا ہی ہے، وہ اپنی پارٹی کے. دوسری چیز میرے خیال میں دونوں حکومتوں کے لیے جو وفاق میں
शहबाज शरीफ साहब की है और पंजाब में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की है, उन दोनों को अपना ये इम्प्रेशन देना होगा कि वो ऑन देयर ऑन काम कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लंदन से नहीं चलाई जा रही और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद से नहीं चलाई जा रही। जब हम पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात करते हैं, उसकी सुपरमेसी की बात करते हैं, तो जो भी अफराद हैं उनका डिफेक्टो आप जिसको मर्ज़ी कह लें, लेकिन जब आपने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिए हैं तो इख्तियारात उनके पास हैं, उनके साथ कैबिनेट है, पूरी पार्टी है, अपने तौर पे अलग जो मर्ज़ी मशवरे करें, जिससे मर्ज़ी करें, सबसे करें, लेकिन इम्प्रेशन ये जाना चाहिए कि ये लोग काम कर रहे हैं। वो रिमोट कंट्रोल हुकूमतें नहीं लगनी चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। बाकी अपनी मुशावरत सबका हक़ है, हर पार्टी का हक़ है, पीपल्स पार्टी जिससे मर्ज़ी करे, नून लीग जिससे मर्ज़ी करे, ठीक है। और जो उसके हवाले से बात हो रही है कि पेट्रोल की कीमत बढ़नी चाहिए, तो जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो वो सेम यही इल्ज़ाम लगाती थी कि आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने कीमत रोकी हुई थी, डॉलर की कीमत। हजूर मैं वही बता रहा हूँ ना, डॉलर की कीमत आर्टिफिशियल तरीके से रोकी हुई थी, इसकी वजह से सब चीज़ों का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, तो पब्लिक को तो ये मैटर नहीं करता, कंसर्न नहीं है उसका, तो मतलब एक आम आदमी को कि ट्रेड डेफिसिट क्या है और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें आम आदमी का मसला नहीं होता। उसका मसला तो ये है कि मुझे अपने घर चलाने के लिए जो मेरी ग्रॉसरी है वो कितने की आनी है, फ्यूल कितने का मिलना है, उस बिजली का बिल क्या होना है, उसका तो ये मसला है। तो उसको जो वो तकरीरें करके उसको मुतमईन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपनी जगह फैक्ट है, इकॉनमी चलाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़नी है, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है, अब तो हम उसकी जस्टिफिकेशन देने लग गए ना कि 112 अरब रुपए का लॉस इधर से हो गया और 245 रुपए का ये हो गया। ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब वाली बात है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो उसकी एडवोकेसी करने को तैयार नहीं हूँ कि वो चूँकि वो कर गए थे तो इसलिए अब लाजमी हमने बढ़ाना है। पब्लिक को रिलीफ देने के लिए हाँ दूसरा कोई ऑल्टरनेट कर लेना फिर, कि कोई दूसरी चीज़ों से बताएं कि हमने ये चीज़ें जो हैं, फ्यूल तो बाहर से मंगा रहे हैं, गंदम तो बाहर से नहीं मंगानी, चीनी तो गन्ना तो बाहर से नहीं मंगाना, दालें तो यहाँ पर उग रही हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मैं सर यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन पे इतना रीजनेबल सा डिफरेंस दें जिससे लोगों को जिससे जो लोगों को वो जस्टिफाई हो सके। दूसरी चीज़, एक मिनट और सिर्फ, जो बुक फेयर की बात कर रहे थे, लाहौर बुक फेयर मैं भी विज़िट करता हूँ हर साल, मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है। वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं और बच्चे जिस तरह वो टॉफियाँ खरीद रहे हैं, हाँ जैसे टॉफ़ियाँ खरीदने, और ये जो आपका क्या कहते हैं सस्ते बाज़ारों से जैसे शॉपिंग करके लोग बैग्स भर के लेके जाते हैं ना, इस तरह लोग वहाँ से बुक्स खरीदते हैं। बड़ी अच्छी तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि लोगों का अभी भी उससे रिश्ता कायम है और ये चल रहा है। और जैसे पानी के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से बात की थी, कराची में स्पेशली पानी का बड़ा बहरान बना हुआ है। वो एक किंजर झील है, कीजर या किंजर झील जो है उधर से ही पानी आता है, उसमें भी वो डेड लेवल की तरफ जा रहा है। तो कराची में पहले ही पानी का शुरू से ही है, पता नहीं क्यों नहीं उसको करते, वो कुछ टैंकर माफिया के खाते में डाल देता है कोई किसी में, वहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उसका भी तो टैंकर वो पता नहीं वो उन्होंने टैंकर ही कहा है। मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक दरख्वास्त में एक फिक्रा करके उनको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक हुकूमत पाकिस्तान को लिखा है कि जो हाल ही में साबिक होने वाले चेयरमैन वापडा जो हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि K4 नामी एक प्रोग्राम था जिसके तहत 56 लाख गैलन रोज़ाना अजाफी कराची को पानी मिलना था। हजूर ने उसकी कैपेसिटी कम करके कर दिया 26 लाख, पैसे उन्हें ही वसूल कीते उन्होंने, जिन्हें 56 लाख के प्रोजेक्ट के थे ना, इसलिए ताकि जो है वो कराची में जो हुकूमत है उसको जो है ना आए रोज जो है उस पर लानत भेजी जा सके। नहीं तो वो बाकी पैसे कहाँ गए ना, ठीक है ना, वो जो है वो नहीं ना, मतलब बताए ना। अच्छा चलो, तो को दानियाल का नाम उसमें आ रहा है, वो साहब जो हैं वो भी कोई वो मेल फरागोगी हैं, ठीक है, चेयरमैन वापडा के मेल फरागोगी हैं। लेकिन बुक जो है, किताब जो है जी, वो कितनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ने अपने नबी भी उतारे तो उनको किताब दे के उतारा, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा सही। और अगर आप इंसानियत जो तहकीक करती है, जो इल्म तख्लीक करती है, उसको अपनी अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए किताब में महफूज करती है। अगरचे सिर्फ 20% इल्म ही वो महफूज कर पाती है। आप अगर किताब से रिश्ता तोड़ेंगे तो उस 20% इल्म से भी राब्ता तोड़ेंगे। हमारे दोस्त हैं सलीम मलिक साहब, जो इसके मदारुल महाम होते हैं, सारा साल वो जद्दोजहद करके ये मेला सजाते हैं। और आपसे ये गुजारिश है कि ख़ुद भी जाइए, बच्चों को भी साथ लेके जाइए, अगर आप बच्चों वाले हैं तो उनको भी साथ लेके जाइए, ताकि उनको किताब से रग़बत पैदा हो। भट्ट साहब से इससे पहले कि आप सवाल करें, भट्ट साहब ये जो आज आपकी निंदासी आंखें हैं,
انہیں دیکھ کے مجھے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ تیری آنکھوں میں لال دھاگے ہیں، رات کس کے نصیب جاگے ہیں؟ ٹیلی فون تے جاگے ہون گے جے سانو اے نہیں پتا پر ساڈے ستے پے نے ہندی کے بٹ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لندن میں کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں، تو کیا لندن میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے جو سیاست شروع کی ہوئی ہے ایجیٹیشن والی، اس کے سدے باب کے لیے تو ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ جلسے جلوس کر رہی ہیں، تو سر بنے گا کہ مطلب وہ کوئی انہوں وہ لانگ مارچ ہو جائے گا؟ دیکھیں سر، بات پہلی بات تو میں اس کی جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں جو لندن میں ہوا ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ابھی نور اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے مشاورت جو کی جا رہی ہے ایک طرح سے معترض ہی تھے ایک لحاظ سے، وہ بھی باقی بہت سارے لوگ بھی اس پہ معترض ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں اگر وہ پارلیمنٹ میں نہ ہوں تو پھر ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور پارٹیاں جو ہیں جن کے نام پر ووٹ لے کے آتی ہیں، میاں نواز شریف کے نام کا ووٹ ہے جو نون لیگ کو ملا، جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملا ہے وہ بلاول صاحب یا زرداری صاحب کے نام کا ووٹ ہے. اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے پی ٹی آئی کو جو ملا وہ عمران خان کے نام کا ووٹ ہے. وہ بھٹو کے نام نہیں سر ایسے نہ کریں نا، اس وقت زرداری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں نا چیزوں کو، ایسے نہ کریں نا. سندھ کے اندر پھر زرداری صاحب کی جتنی رسپیکٹ ہے آپ کوئی وزٹ کریں اندرون سندھ میں آپ کو سمجھ آئے گی. بلاول صاحب کی جتنی رسپیکٹ ہے نہیں سر آپ ذرا چیک کریں نا جا کے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں چکر مطلب گراؤنڈ ریئلٹی کی گل کریں، چکر لاؤ پتہ سمجھ آئے گی. اچھا جو میں کہہ رہا ہوں کئی باری کیا سومرو ہوں سانو اپنے ضلع چ جانا نہیں چاہتا سی ساڈے ضلع 22 سال تو بیٹھا ہے یار. اچھا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت دو جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس حکومت کو اپنی انرجیز لگانی ہے. ایک انرجی ان کو لگانی ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر، اور اس سے بھی اہم کام جو ہے وہ اکانومی کو انہوں نے کسی طرح کھڑا کرنا ہے تاکہ یہ سلسلہ چل سکے، یہ جو سانس کا رشتہ ہے برقرار رہ سکے اکانومی کی سانس کا، اور اسی کے ذریعے ظاہر ہے ساری سوسائٹی قائم رہے گی. ٹھیک ہے، میرے کو دل کرد میں سوال پوچھا ہے اکانومی کا جو بھی بیڑا غرق ہوا ہے یہ ذمہ دار عمران خان ہے یا کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے اگے آ جاؤ. اچھا سر میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی انہوں نے کہا گندم باہر سے نہیں لانی، پائن معذرت نہ گندم باہروں لے آنی جا رہی ہے، لے آنی پینی ہے. اچھا ایک بات، اسی لیے انڈیا کے ساتھ تجارت کا راستہ کھولا جا رہا ہے کیونکہ اتنے پیسے روپیاں جا جانی ہیں، ڈالراں چ نہیں آنی. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ گندم آپ اس دفعہ انڈیا سے لیں گے سر. اچھا جی سر، کیونکہ رشیا یہ روپوں میں ڈیل ہوگی، یہ روپوں میں ڈیل ہوگی، یہ ڈالرز میں نہیں ہوگی. اس وجہ سے یہ راستہ کھولنا پڑ رہا آپ کو. ٹھیک ہے، کاٹن کا بھی آپ کو جو ہے وہ ادھر سے، چاول بھی ادھر سے لینا پڑے گا. تو باجوہ صاحب آپ کو اب ہم تجارت آپ کو یاد سر سن لو گا، یاد ہے کہ وہ سیم پیج جب سیم پیج نہیں رہا تھا، ایک صحافیوں کی بریفنگ میں جنرل صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ ہوں تو انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی پڑے گی، آپ کرنی پڑے گی. ہاں عمران خان نے اگلی بریفنگ دے کہتا کہ نو جب تک وہ کشمیر کا نہیں ہوگا مسئلہ. جی پلیز کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، انہوں نے یہ بورڈ لاتا سی ہے نا، تو جس لیے انہیں کشمیر ہڑپ کر لیا تھے کہ اب میں کیا کروں، حملہ کر دوں اس کے اوپر. تو یہ ایک جو ہے نا فراڈ ہے ایکچولی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں مسلسل. ہاں انہوں دی کانپ پہ بھی ٹانگ رہی سی اور انہوں دی ہر شے کانپ رہی سی پائے نا عمران خان صاحب دی، ان کی آواز بھی کانپ رہی تھی بولتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک ڈرامہ ہے جو فراڈ ہے وہ کر رہے ہیں. جو وہاں پر فیصلے ہوئے ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کو اکانومک معاملات کے اوپر پوری جو ہے وہ مطلب گائیڈ لائن دی گئی ہے. بلاول صاحب جا رہے ہیں 16 کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چیزیں امریکہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی. بلنکن کا 45-50 منٹ کا فون یار ساڈے وڑ کے ماتڑ مولک نو نا سر یہ مذاق نہیں ہے. اس کو آپ سیریس مطلب پیپلز پارٹی نو بڑا سودا ویچنا نہیں آتا پیپلز پارٹی نو اپنا، اور اس حکومت نو بھی نہیں سودا ویچنا آ رہا. ادھر سر ذرا ہس کے بھی ویکھ لیتے سن نا شاہمود قریشی والے یا عمران خان تے بھنگڑے پی رہے ہوندے سن. ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہ لینے چلے گئے بات کرنے، وہ کر کے کیا آئے تھے، ہار اٹھا کے. سو یہ چیزیں جو ہے نا اس حکومت کو بیچنی نہیں آ رہی، وہ اپنا سودا نہیں بیچنا آ رہا. ادروائز یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. جہاں پہ آپ کا فون سنتا کوئی نہیں تھا، آپ کو فون کرتا کوئی نہیں تھا،
ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅਗਲਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ٹھیک ہے. یار ایسے فنکاری ہے آپ کی بات میں بڑھا رہا ہوں کہ پروپیگنڈے کا یہ ہوتا ہے ماسٹر. ہاں کہ جی کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ پورا 1.5 سال کے جی فون ہی نہیں آیا, فون ہی نہیں آیا, اس گل کوئی تکنیکی یہ ہے وہ ہے, کہا کہ ہم نے ایبسولوٹلی نوٹ کر دیا ہے. اچھا پھر اس تو بعد امریکہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے تو انہوں گال بڑھاتا گال بنا اور نال ہی کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کا دشمن تھوڑی ہوں, دشمن تھوڑی ہیں جی, کوئی بسم اللہ کوئی بلاوے دے صحیح بلاوے تو پھر اتوں ایک آئی خاتون تے انہوں اپنے گھر بلا لیا, انہوں جناب پھر تصویراں لوائیاں پھر جاری کیتیاں. تو یہ ساری منافقتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں. اچھا اب ایک تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تے چھوٹے بھرا نوں کہ ویرے حوصلہ رکھ تینوں کلیا نہیں چھڈیا سی, گھبرا نہ میرا پتر, ٹھیک ہے, یہ کیا بات. دوسرا ان کو یہ کہا گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ یہاں پر پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر آپ کو 2 طرح سے لڑائی لڑنی ہے. ایک تو مریم صاحبہ جو جلسے جلوس کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ کرتی رہیں گی جلسے وغیرہ, جو ان کے ایم این ایز ہیں اور جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی ذرا اپنے حلقوں میں ایکٹیو ہوں, اب اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں, ٹھیک ہے, اور کارنر میٹنگز کریں, کچھ اس طرح سے ایکٹیویٹی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے جہاں جگہ ہاں سب جو چول مار کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو آئی تھی اپنا عدم اعتماد کی تحریک, اس دوران جو بھی کیا گیا اور جو بلاول صاحب نے ایکچولی کل مطالبہ کیا تھا آپ کو یاد ہے, اس کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ اس کے مطابق عمل کرے, جیڑا اس رگے چاہتا ہے رگڑ دیو پھڑ کے, آئین پہ عمل کر جائیں, اس دفعہ دیکھی جائے. سر جی عمران خان کا, اور اس میں کیا فائدہ ہوگا, اس میں فائدہ کیا ہوگا, اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو یہ جو شک ہے نون لیگ کو کہ ساڑھے یہ ہاتھ کھلے نہیں پورے, سانو بنیا گیا ہے, ہم کہتے ہیں عمران خان کی ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہے کہ اس نے یہ کرپشن کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ فی الحال آپ اس کو اوپن نہ کریں. تو اگر یہ جب آئین پر عمل درآمد کی بات آئے گی تو پھر اے پولیٹیکل جو ہیں پتہ چل جائے گا کہ اے پولیٹیکل ہی ہیں یا آپ پولیٹیکل ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, میں ایک دوست ہیں ہمارے جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے نامور جرنلسٹ ہیں, وہ آج ان سے گپ شپ ہو رہی تھی جب میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ 3 دنوں کے اندر 3 جو پیپر شریڈر مشینیں نہیں ہوتی جس کے اندر آپ پیپر ڈال دیتے ہیں تو وہ پھیتی کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, کہتا 3 دنوں کے اندر آخری جو 3 دن تھے ان کے اندر 3 مشینیں باقاعدہ سڑ گئی ہیں, اتنا ان کے اندر کاغذات گزار کے ضائع کیے جا رہے تھے کہ مشینیں ہی سڑ گئی ہیں. اچھا جی, ہاں جی, مشیناں تو اتنے ہونگیاں کہ بھی نال ہونگیاں, وہ کہتے ہیں ایویڈنس دے طور پہ انہوں نے کہا کہ اتنے پہیاں نے. سر جی آخری میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لانگ مارچ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی کہ بڑا خوفناک ہوئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا یا وہ جو بھی حکومت گرانا الیکشن لینا؟ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے لیکن اٹ از ان لائکلی, امپاسبل نہیں ہے لیکن پروبیبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا موٹا شو اسلام آباد کی سطح پہ ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان صاحب اور معروضی حالات ریاست کو مفلوج نہیں کر سکیں گے, بالکل نہیں کر سکیں گے, اور کرنے دیا بھی نہیں جائے گا. اور میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ خان صاحب کو بچا کے بھی رکھا جائے گا. ہاں, ان کو اس لیے بچا کے رکھا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اہلیہ آیت برکشا داشتہ بکار آیت, فارسی ترجمہ کسی سے کروا لیجیے گا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. تو نور اللہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ خونی ہوگا کہ نہیں, خونی وغیرہ تو نہیں ہوگا, خونی نہیں ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. خان صاحب کے پاس بھی اپنی سروائیول کے لیے یہی ایک موقع ہے, وہ پورا زور لگائیں گے اپنا, لیکن اس میں حکومت کو, جو حکومت وقت ہے, اس کو تھوڑی سی ہمت کر کے دکھانی پڑے گی. انہیں کوئی نہیں روکے گا, ان کی بھی ضرورت ہے, جو حکومت آئی ہے نا, جس طرح لاڈلے کی ضرورت ہے نا, اس حکومت کی بھی ضرورت ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کہیں نہیں جانے دیں گے, یہ تھوڑا سا حوصلہ یہ بھی کریں. ہم اگر ان کو لے آئے ہیں تو یہ یہیں رہیں گے, یہ ابھی فوری کہیں نہیں جاتے. تو جو لاڈلے کی ضرورت ہے ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے, تو یہ چلے سروائیو کریں گے, پارٹیاں ہی رہن گیا, کریکٹر ہی رہن گیا.
ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਵੋ ਐਡੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ बाशी बहुत घबराए अच्छा मैं जो है मुझे ये लग रहा है इमरान खान साहब ने जो उनका जलसा हुआ है जुमेरात का जहाँ पे भी हुआ है उसमें उन्होंने पहली दफ़ा अपनी गिरफ्तारी का तज़किरा किया है कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँ। ये एक किस्म का उनकी तरफ से इशारा है कि ज़ालिमो मैनू गिरफ्तार करो तो मैनू ऐस मुसीबत तो बचाओ। ठीक है, वो भी फेस सेविंग चाह रहे हैं, मुझे गिरफ्तार कर लें, राणा सनाउल्लाह मुझे गिरफ्तार कर लें ताकि उनको इस धूप में लॉन्ग मार्च ना करना पड़े। सर वो तो राती करेंगे तो पता नहीं करेंगे। ये गिरफ्तारियों के अलावा वो जो अमरीकी साजिश वाला है, मेरा ख्याल है उससे जैसे हम बात करते थे कि वो शायद उससे भाग जाएं, तो वो जान छुड़ाने के लिए ये जो सदर साहब ने ख़त लिखा है मुमकिन है वो जान छुड़ाने का ही एक तरीका हो, क्योंकि जब कोर्ट में जाएगा तो ज़ाहिर है वहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर एक बहाना बन सकता है चूँकि अदलिया की तरफ से हो गया तो अब हम इस पे बात नहीं करते, तो खान साहब के लिए एक मौका बन गया उससे जान छुड़ाने। खान साहब बेटे सादा नहीं है अगर हुकूमत खत लिख देती है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब बेंच बना दें, जैसा कि शहबाज शरीफ ने इंडिया दे दिया है, तो वो भी तो एक फेस सेविंग हो सकती है। सेविंग हो सकती वो बहरहाल जी पार्टियां बचा के रख दी। अच्छा जी, बात मेरा ख्याल है यहीं पर ख़त्म करते हैं और देखें कि जो सियासत के जो हमारे जैसे ममालिक है ना, जहाँ पर सियासत जो है वो भी एक स्टेज के ऊपर चल रही होती है, तो उसके जो हदायतकार होते हैं वो करैक्टरों को उनको पता होता है कि कब किसको यूज़ करना है। तो मेरा ख्याल है घबराने की ज़रूरत, नूरा साहब ने ठीक कहा है कि ना खान साहब ने ना हुकूमत में मामला है कि इमरान खान साहब को कुछ काम नहीं हो सके तो जो काम कर सकते हैं, जो वो काम कर सकते हैं जो इमरान खान साहब से नहीं हुए उनको ले आए हैं। तो इमरान खान साहब भी परेशान हो रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो परेशान हो रहे हैं या सहाफ़ियों का एक ख़ास ग्रुप है उसको बड़ी परेशानी है कि अदम एतमाद इस मौका पे क्यों लाएगी। उस वक्त ये कह रहे थे कि ये हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, इसी अब कह रहे हैं कि 4 महीने में गिर जाती, खुद गिर जाती। तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो हमें जो समझ आई वो आपको बता दिया, बाकी आप ख़ुद बहुत समझदार हैं। फ़िलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।